بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. استاذ صاحب تشریف لے آئے تو استاذ صاحب کلاس کی ابتدا کرتے ہیں. جی استاذ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کلیئر ہے؟ جی استاذ صاحب اب آئیے آپ کی آواز. چلو ٹھیک ہے. اچھا کل کا سبق اس میں کوئی بھی سوال ہو کل کے سبق ہم کلیئر کر لیں, کوئی سوالات کر لیں, پھر آج کے سبق پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں معراج کو عموماً مشکل سمجھا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے, مشکل نہیں ہے. جب آپ کسی بھی عالمہ یا کسی مفتیہ سے کوئی سوال کرتی ہیں, یا اگر آپ دارالافتاءات میں بھی جو ایسے ادارے ہیں فقہی جوابات دیتے ہیں مفتیان کرام, اگر ان کے پاس اگر آپ کوئی سوال بھیجیں, کوئی سوال نامہ استفتاء, تو وہ 1.5-2 ہفتے لیتے ہی ہیں اس کا جواب تیار کرنے میں. اور وہ جواب کیسے تیار کرتے ہیں؟ اپنے طلباء کو لگا کر ان کو پابند کرتے ہیں کہ جزئیہ تلاش کریں, اس سوال کے جوابات کو فقہی کتابوں میں تلاش کریں. اور وہ طلباء تلاش کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں, جواب دیتے ہیں, اور ان کے جو اساتذہ ہوتے ہیں مفتیان کرام اس پہ دستخط کر کے مہر لگا کے وہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ میراث بھی فقہ کا حصہ ہے. ہر مسئلے کو زبانی یاد کرنا ضروری نہیں ہے, بس ہم اس کو سمجھیں, ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ مسئلہ ملے گا کہاں پر, تلاش کرنا آتا ہو, حل کرنا آتا ہو, زبانی یاد ہونا ضروری نہیں ہو. آج تابعین سے یہ منقول ہے, غالباً امام حسن بصری رحمہ اللہ سے آپ فرمایا کرتے تھے, جو بندہ اپنے اساتذہ سے ہم نے سنا کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جو بندہ ہر وقت ہر بات کا جواب دے وہ جاہل ہے, گدھا ہے, بیوقوف ہے. اس لیے کہ ہر بندے کو ہر وقت ہر بات معلوم ہو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایسا انبیاء علیہ السلام ان کا مقام اور ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, ان کا مقام اور ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر بندہ ہر بات کا جواب ہر وقت نہیں دے سکتا. لا ادری نصف العلم کہا گیا, یعنی میں نہیں جانتا, اس جملے کو آدھا علم کہا گیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ عراق سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچتا ہے اور اپنے سوالات رکھتے ہیں, تو حضرت 40 میں سے 3-4 کے جوابات دیتے ہیں, باقی کے جواب میں فرماتے ہیں لا ادری, مجھے علم نہیں ہے. تو ہمیں صرف سوال تلاش کرنا آتا ہو, اس کا جواب حل کرنا آتا ہو, تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. اور مثال کے طور پہ ماں کی کتنی حالتیں ہیں, باپ کی کتنی ہیں, بیٹیوں کی کتنی ہیں, یہ تو آپ نے کل پڑھ لیے کہ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. ذوی الفروض جن کے حصے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے, یہ آپ کو پتہ چل گیا, آپ نے ان کے حالات دیکھ لیے. اور بہت سی معلمات نے ماشاء اللہ تمارین حل کی ہیں, وہ میں نے دیکھی, بہت اچھی لگی, انہوں نے بہت محنت سے لکھا. اور کچھ معلومات یقیناً جو نہیں کر سکیں تو گھریلو مصروفیات ہیں ان کی, مہمان وغیرہ اور دیگر مصروفیات ہیں, ان کی کلاس میں حاضری ہی بہت ہے. بعد میں حل کر لیں گے انشاءاللہ, کلاس کی ریکارڈنگ سن لیں گے, یہ حل کر لیں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ مجالس ہیں کہ یہ وہ میخانے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوا کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے, جب فرشتے دنیا میں کسی ذکر کی, علم کی مجلس کو پاتے ہیں, اس کا گھیراؤ کرتے ہیں, مجلس ختم ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آپ, سب کی مغفرت فرماتے ہیں. جبریل حبیب چلتے چلاتے آ کر بیٹھ گیا, تو مجلس کے لیے آیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم, تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. تو کلاس میں حاضری ہی بڑی بات ہے. اور آپ نے سارے مسائل کے سنا, جذبہ ماشاءاللہ سیکھنے کا انشاءاللہ آ جائے گا, آسان ہے. بہت سی, ہم پاکستان کی اگر بات کریں
ایک بہت بڑا نام، مطلب کم عمری میں اتنا بڑا نام انہوں نے کمایا، ماشاء اللہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، عارفہ کریم، نو عمر نوخیز بچی تھی نام پیدا کیا. یا اگر خواتین کی ہم پاکستانی خواتین میں بات کریں تو غالباً ان کا جو ایک پائلٹ تھی وہ شہید ہوئی تھی، پائلٹ تھی ایئر فورس میں تھی. تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے، خواتین ہوتے ہوئے انہوں نے جہاز اڑا لیے. ٹھیک ہے، تو یہ تو معراج کے مسائل ہیں. اور پیچھے اگر ہم دیکھیں اپنے فقہا میں، تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں، تو بہت سی فقیہات ملتی ہیں، محدثات ہیں، مفسرات ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے فقہا ازواج کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ فتاووں پر سائن کرتی رہی. تو آسان ہے، اس کو ہم مشکل نہ سمجھیں. سب سے پہلی جو مشکل آتی ہے کہ بندہ سمجھتا مشکل ہے، نہیں مشکل نہیں ہے. زبانی یاد نہیں کرنا، رٹا نہیں لگانا، صرف حل کرنے کا طریقہ آتا ہو. کتاب کھول لی ہے، کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کو دیکھ کے ہم نے جو بھی حالتیں ہیں اجرا کر کے، قواعد جاری کر کے، جواب تیار کر کے ہم نے دے دینا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آپ کے سوالات آپ چاہیں تو مائک میں بھی کر لیں، اور میں چیٹ بھی دیکھ لیتا ہوں. اچھا آواز کا میں دیکھتا ہوں، دوسرا وائی فائی دیتا ہوں سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی. ہاں بس ٹھیک کر لیا. اچھا کوئی سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی کل والے سبق سے ایک سوال میرا، وہ میں ریکارڈنگ آپ کی سن رہی تھی تو مجھے درمیان میں کنفیوژن بہت زیادہ ہو رہی ہے. شاید بار بار سننے سے میرا کنسیپٹ کلیئر ہوگا. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ذویل فروز دو طرح کے ہیں، ایک نسبی ہیں اور ایک سببی. سبب. جی تو نسبی میں باپ ہے اور ماں ہے. یہ اس میں آپ نے 8 عورتیں اور 4 مرد بتائے تھے جی جی ذویل فروز میں، لیکن یہ اسبا میں بھی کیٹیگری ہے باپ کی، تو یہ دیکھیں کنفیوز کر رہا تھا. ذویل فروز کی مجموعی تعداد 12 ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات ذویل جی فروز کی مجموعی تعداد 12 ہیں، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. تو عورتوں میں بھی جی ایک سببی ہو گئی بیوی، مردوں میں بھی ایک سببی ہو گیا شوہر. تو 2 سببی ہیں جو سبب نکاح سے ذویل فروز کی فہرست میں آتے ہیں، اور باقی جی 10 جو ہیں وہ نسب کے تعلق سے ان سے ذویل فروز کی فہرست میں وہ لوگ آتے ہیں. کیونکہ ہم نے جی شروع میں مقدمے میں پڑھا تھا کہ میراث کے اسباب کیا ہیں، یعنی کن اسباب کی وجہ سے میراث منتقل ہوتی ہے ورثہ میں، کون کون لوگ ان اسباب کو پاتے ہوئے وارث بن جاتے ہیں. ہم نے 3 اسباب پڑھے تھے. نمبر 1 رشتہ داری سے مراد نسب. نمبر 2 زوجیت یعنی نکاح کا سبب کا پایا جانا، میاں بیوی. اور نمبر 3 ہم نے پڑھا تھا ولا، اور ولا کا سبب یعنی غلامی میں جو آقا کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو آزاد کردہ غلام کی میراث اس کے آقا کو ملا کرتی تھی. اب یہ موجود نہیں ہے مسئلہ. ٹھیک ہے، تو مجموعی تعداد 12 ہو گئی، اور پھر اس میں ان 12 میں ایک شوہر اور ایک بیوی، یعنی مردوں میں اور عورتوں میں دونوں میں سے ایک ایک کیا ہے سببی ہیں جو سبب نکاح سے ذویل فروز بنتے ہیں. جی استاد جی میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ جو نسبی ہیں وہ 10 ہیں اور جی بالکل. جی نسبی 10 ہیں اور سببی 2 ہیں، ٹوٹل 12 ہو گئے. 12 میں سے 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں. لیکن جو ہم دوسری کیٹیگری پڑھتے ہیں نا، جس کے اندر یعنی کہ پہلا جو حق ہوگا وہ ذویل فروز کا ہوگا، اس کے بعد اس بی کو ملے گا. جی جی بالکل. تو اس بی کے اندر بھی باپ اور ماں ہے. نہیں سب سے پہلے ایک منٹ، سب سے میں کتاب بھی میری کھول لیتا ہوں، اپنی اسکرین شیئر کر کے ایک منٹ جگہ بھی کتاب کی چیپٹر ہے سامنے آ جائے گا. سب سے پہلے ذویل فروز کو ملتا ہے مطلقاً، اس میں تفصیل نہیں ہے کہ نسبی ہوں گے سببی ہوں گے، ذویل فروز کو ملے گا. ٹھیک ہے، جو بچ جی جائے گا وہ عصبات کو ملے گا. اور باپ ماں جی عصبات میں نہیں آتی ہے، باپ آتا ہے لیکن باپ کی حالتیں ہیں، اور وہ حالتیں کیا ہیں کہ اگر نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو،
تب جا کے باپ اس میں آ جاتا ہے، عصبات میں آ جاتا ہے. یا اگر بیٹی ہو تو عصبات میں بھی آتا ہے اور ذوی الفروض میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، باپ کی حالتیں جی ٹھیک ہے. اور اگر ذوی الفروض موجود ہیں اور اسبات بھی موجود ہیں تو جو اس بات سے بچنے کے بعد جو مال ہوگا وہ ذوی الفروض کو ملے گا. عصبات میں بچتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عصبات میں جی مال اگر آ گیا نا، عصبات کے 3 ہی قاعدے ہیں جیسے ہم نے کل یہاں پہ پڑھا بھی تھا کہ ذوی الفروض سے جو بچے گا وہ عصبات کو ملے گا، اور اگر ذوی جی الفروض جی سے کچھ بھی نہ بچے عصبات کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ذوی الفروض نہ ہو تو سارے کے سارے عصبات کو مل جائے گا. عصبات کی جی یہی 3 عقلی طور پہ 3 ہی قسمیں ہو سکتی ہیں، 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، اور کوئی چوتھی صورت عصبات کے لیے نہیں ہو سکتی. وہ 3 صورتیں کیا نہیں. ہیں؟ آپ کل آپ بتا رہے تھے نا استاد جی کہ وہ لوٹانا دوبارہ اس کو ہوگا، کچھ اس طرح سے آپ نے بتایا تھا کہ وہ اگر بچ جائے تو دوبارہ اسی کی طرف لوٹے گا، کچھ اس طرح سے آپ بتا رہے تھے. وہ آتا ہوں سر مجھ سے کچھ. دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، عصبات نسبی وہ ورثہ ہیں جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہو. شریعت میں ان کے حصے متعین نہیں ہیں، بلکہ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد، یہ پہلی صورت ہے، ذوی الفروض کو جی پہلے ملتا ہے، بچ جائے تو جو جی طریقہ باقی رہے ان کو مل جائے گا. 2 صورتیں ہو گئی. نمبر 2 پہلی ہو گئی. نمبر 2 اور اگر باقی نہ رہے تو یہ محروم رہ جائیں گے. عصبات کی 2 جی قسمیں ہو گئی، 2 قاعدے ہو گئے. نمبر 3 اور اگر ذوی الفروض نہ ہو تو پورا طریقہ ان کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ عصبات کے جی قانون ہو گئے. اب تقسیم طریقہ کیسے ہوگا وہ ہم نے پڑھا تھا. سب سے پہلے ہم دیں گے ذوی الفروض کو، بچ جائے گا عصبات کو دیں گے. عصبات نہ ہو تو دوبارہ ہم ذوی الفروض پر رد کریں گے. غالباً اوپر ہوگا، سبق میں کھول جی لیتا ہوں. ٹھیک. جی جی صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح. دوبارہ یعنی اگر کہ عصبات نہ، ہاں میں کھولتا ہوں 1 منٹ. وہ فیل کہاں چلا گیا، وہ صفحہ نمبر کیا تھا اس کا؟ ہاں یہ رہا نا. دیکھیں طریقہ تقسیم کرنے کی ترتیب. سب سے پہلے آپ نے دینا ہے ذوی الفروض کو جس میں سببی نسبی سارے ہیں، سب کو، جی میاں ٹھیک بیوی بھی ہیں اور سب کو ملے گا. جو بچ جائے گا ٹھیک نمبر 2 آئیں گے عصبات کو دیں گے. لیکن اگر عصبات نہیں ٹھیک ہے تو کیا کریں گے؟ تو نمبر 3 رد کریں گے، دوبارہ لوٹائیں گے. لیکن لوٹانا کن پر ہے؟ نسبی پر لوٹانا ہے، سببی پر رد نہیں سبھی ہوتا. رد کا مطلب ٹھیک. واپس کرنا، لوٹا دینا. اچھا اگر جی ٹھیک نسبی ہو گیا. نہیں ہے، ہاں اگر نسبی نہیں ہے، سببی تو لے لیا اپنا، میاں بیوی کو تو آپ نے پہلے دے دیا، لیکن سببی نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ اب ہم جائیں گے نمبر 4 ذوی الارحام کے پاس، ان کو دیں گے. ذوی الارحام بھی نہیں ہو، نہ ہو مثال کے طور پہ، اب کیا کریں گے؟ تو اگر میت نے کسی وارث کے لیے تہائی، کل، آدھے، جتنے مال کی وصیت کی ہے، کل مال کی وصیت کی ہو تو موسیٰ لہو یعنی جس کے لیے کل مال کی وصیت کی اس کو دے دیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا ٹھیک شخص بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ، NGOز، رفا، ویلفیئر، کوئی بھی نہیں ہے جس کے لیے میت نے وصیت کی ہو، تو اب یہ نمبر جی 6 ہم جائیں گے بیت المال میں. اب بیت المال کا تو نظام نہیں ہے ہمارے ہاں، اب کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا فقہا نے کہ بیت المال کا اگر نظام منظم نہ ہو تو بیت المال کے مصارف میں مسلمان خود خرچ کر دیں گے. اور وہ مصارف کیا ہیں؟ غربا، فقراء، مساکین. پھر اس میں ایک تفصیل اور یہ کی کہ عام فقراء مساکین سے زیادہ حقدار وہ فقراء مساکین ہیں جو میت کے رشتہ دار ہیں اور وارث نہیں ہیں، جیسے سوتیلے رشتہ دار ہیں، رضاعی تعلق ہے اور سسرالی تعلق ہے. ایسے رشتہ داروں کو دینا زیادہ حق بنتا ہے، چونکہ ان سے کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے نا، دوست احباب ہیں، جی محلے دار ہیں، تو ان کو دینا زیادہ افضل ہے. جی تاجی. تو جو ہم نے جیسے ہم نے ذوی الفروض کو دے دیا جی تو اور وہ موجود اس بات بھی موجود ہے ان کو دے دیا، اگر نہیں موجود تو ذوی الارحام کو دیں گے. نہیں موجود ہوں گے نا تو دوبارہ ذوی الفروض پہ رد کریں گے. نمبر 3 دوبارہ ذوی الفروض پہ رد کریں گے. اگر عصبہ نہ ہو اگر ہاں تو باقی ماندہ اگر طریقہ. اگر اسباب موجود نہیں ہیں لیکن ذوی الارحام موجود ہیں پھر ہم کیا کریں گے؟ تبھی ذوی الفروض کو ہی دیں گے. رد کریں گے نا، دوبارہ ذوی الفروض پر رد ہوتا ہے. لیکن اگر ذوی الفروض نہ ہو، یہ نسبی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور سببی ہوں، جی تو سببی کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام کو مل سکتا ہے. سببی کے ہوتے ہوئے آپ ذوی الارحام کو دوبارہ دے دیں گے، چونکہ ان پہ تو رد نہیں ہوتا نا، میاں بیوی پہ رد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جی
میں یہ ہائی لائٹ بھی کر لیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے دے دیا ذوی الفروض کو, ہائی لائٹ کی ان کو دے دیا, لیکن یہ لوگ نہیں تھے, یہ ان سے بچ گیا تو عصبات میں آ گئے. اب عصبات اگر ہوں گے تو باقی ماندہ سارا ان کو مل جائے گا, مسئلہ ختم ہو جائے گا, پھر تو مال ختم ہو گیا نا, طریقہ ختم ہو گیا. لیکن عصبات نہیں تھے تو دوبارہ ہم نمبر 3 انہی کے پاس جائیں گے, نسبی پر, صرف نسبی پر رد کریں گے. لیکن نسبی بھی نہیں ہے, سببی ہوں نہ ہوں کوئی بات نہیں. اگر سببی ہیں ان کو تو ہم نے یہاں نمبر 1 میں دے دیا, ٹھیک ہے, نمبر 1 میں ان کو ہم نے دے دیا, نمبر 3 میں ان پہ رد نہیں ہوگا. تو جب سببی کو دے دیا, سببی نہیں ہے یا نسبی نہیں ہے, اب نمبر 4 ذوی الارحام, ذوی الارحام بھی نہ ہو, اب مصالح بجمیع المال, ٹھیک ہے, اور وہ بھی نہ ہو تو پھر بیت المال کے مصارف میں جمع کروا دیں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال کسی کا بھی؟ 33 پیج پہ کوشچن ہے کہ یہ جیسے شوہر ہے, 12/24. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, ایک منٹ آپ ذرا دوبارہ سوال ریپیٹ کیجیے گا. یہ 33 پیج پہ ہے. اچھا ایک منٹ پیج کھول لیتا ہوں. 33 اب دیکھیں اس میں شوہر کا حصہ ہے اور پھر باپ ہے اور پھر بہن بھائی ہیں. اب بہن بھائی میں پھر ہم اس کو کیسے وہ کریں گے, اس کا تھوڑا سا آگے سے بتا دیں. 33 پہ تو میرے پاس یہ باپ شریک بہنوں کے حوالے آ رہے ہیں. 33 پہ یہ آ رہا ہے میرے, 33 پہ یہ ہے کہ شوہر کا ہے, بیوی کا 3/24, پوتا, بہن بھائی ایسے ہیں. آپ کس کی حالات پڑھ رہی ہیں, شوہر کی یا کسی اور کے؟ میں حقیقی بہنوں کے حوال میں پڑھ رہی ہوں. اچھا میں کھول لیتا ہوں. حقیقی بہنوں کے حوالے, ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ میرے پاس آ رہے ہیں صفحہ نمبر 31 پہ 31. اچھا کیا سوال ہے اس میں آپ کا؟ اس میں یہ ہے کہ یہ اس میں بہن بھائی کو بھی دینا ہے, باپ کو بھی دینا ہے, اور شوہر کا حصہ 12/24 ہے. تو پھر بہن بھائی میں کیسے اس کو کریں گے؟ بہن بھائی عصبات میں آ جاتے ہیں. جب بہن کے ساتھ بھائی ہو نا, وہ عصبات میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو جو بھی مال بچ جائے گا بطور عصبہ ہونے کے, پھر للذکر مثل حظ الانثیین, یعنی بھائی کو دگنا حصہ ملے گا اور بہن کو اکہرا حصہ ملے گا, ایک حصہ ملے گا. اگر مطلب میت کا یہ ہم 12 یہ کر لیں گے نا, 24 میں سے 12 نکال دیں گے تو یہ باپ کا حصہ کیا ہوگا پھر, اور اس کا پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کی اگر مثال تمرین میں کوئی مثال بتا رہی ہیں تو مجھے اس کے بتا دیں, میں اس کو حل کر لیتا ہوں. یہ تمرین میں ہی ہے, آخری سے ایک پہلے سیکنڈ لاسٹ اسی میں. اچھا یہ شوہر باپ بہن بھائی یہ والا, ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں, اس میں چونکہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا, کتاب کے بالکل شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ باپ کی کتنی حالتیں ہیں, 3. چھٹا حصہ ملتا ہے جب بیٹے کے ساتھ آ جائے, ٹھیک, اور چھٹا حصہ بھی ملتا ہے, عصبہ بھی ہوتا ہے جب بیٹی کے ساتھ آ جائے, اور اگر نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو تو باپ عصبہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا. تو اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ باپ کیا ہے, یہاں پہ باپ عصبہ ہے. یہ آپ نے عین لکھا ہوا دیکھ لیا, باپ عصبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر نہ بیٹا ہے اور نہ بیٹی ہے. بیٹا ہوتا تو سدس ملتا, چھٹا حصہ ملتا. بیٹی ہوتی سدس بھی ملتا اور عصبہ بھی بنتا. لیکن نہ بیٹا ہے نہ بیٹی, تو باپ کیا بن گیا, عصبہ بن گیا. چلے, جب باپ عصبہ بن گیا تو شوہر کو ملا 12/24, نصف مل گیا. ہم نے مسئلہ بنایا 24. اچھا بعض طالبات نے اوپر اصل مسئلہ نہیں لکھا, تو تمرین حل کرتے ہوئے آپ میت کی میم پر اصل مسئلہ بھی لکھا کریں. اصل مسئلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مجموعی حصے اتنے بنانے ہیں, یہ اصل ہے, کل مال کی ہم نے اتنے حصے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو اصل مسئلہ کہتے ہیں. تو 24 میں سے 12 شوہر کو ملے. جب آپ نے 24 میں سے 12 کو منفی کیا تو پیچھے رہ گئے 12. تو جو بھی بچے گا وہ کس کو ملے گا, عصبہ کو مل جائے گا. تو 12/24 شوہر کو مل گئے, باپ کو مل گئے, تو بہن بھائی کیا ہو گئے, ساقط. ان کے لیے کچھ بھی باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائیوں کو نہیں ملا, تو میت کے بہن بھائی ساقط ہو گئے. جی یہی پوچھنا کنفرم. میت کے بہن بھائی ساقط ہوتے ہیں کب کب؟ ویسے تو بہنوں کے احوال میں آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا. جب میت کی اصل یعنی باپ دادا, یا میت کے فروع یعنی بیٹا پوتا, جب یہ لوگ آ جائے نا مسئلے میں, تو میت کے بہن بھائیوں کو نہیں ملا کرتا. جی مسئلے میں اگر میت کی اپنی اولاد ہے, نرینہ اولاد ہے, بیٹا ہے,
تو میت کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا. میت کا باپ موجود ہو، دادا موجود ہو، اصل موجود ہو، تب بھی اس کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا، وہ ساقط ہو جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں انہوں نے دونوں میں بہنوں کی حالت میں بھی لکھا ہوگا یہاں پہ. جزاک اللہ. یہ بیٹیوں کے حالات ہیں اور بہنوں کے حالات دیکھیں. یہاں پر نمبر 4 بلکہ نمبر 5 دیکھیں. اگر میت کا بیٹا اور پوتا فرع میں آ گئے نا، شاخ میں آ گئے، میت کی شاخ ہیں، فرع ہیں، تو بیٹا پوتا اور باپ اور دادا یہ اصول میں آ گئے، اصل ہیں میت کے لیے. تو بیٹا پوتا باپ اور دادا موجود ہوں تو حقیقی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. حقیقی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اچھا، یہ حقیقی بہن بھائیوں کا حصہ ہو گیا. باپ شریک بہنوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر نمبر 7 اگر میت کا بیٹا پوتا باپ دادا حقیقی بھائی یا حقیقی بہن، بشرطے کہ حقیقی بہن بیٹی پوتی کی ایسا یہ آگے آج پڑھیں گے انشاءاللہ عصبہ میں، یہ موجود ہوں تو باپ شریک بہن بھائیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا. اس کا آسان یہ ہے کہ میت کی اصل یعنی باپ دادا، میت کی فرع یعنی بیٹا پوتا، نرینہ اولاد، یہ موجود ہوں تو بہن بھائیوں کو نہیں ملا کرتا. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہو تو کر لیں، نہیں تو پھر آج کے سبق شروع کریں. چلیں ٹھیک ہے. اگر میت مرض الموت میں مبتلا ہو، اگر زندگی زندہ رہنے کی امید کے ساتھ، تو وہ ہبہ ہوگا یا وراثت ہوگا؟ زندگی میں تو خیر ہبہ ہی ہوتا ہے، لیکن وصیت جو ہے وہ وراثت انسان کے مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے. لیکن ایسے تصرفات مرض الموت میں، اگر تو مرض الموت ہے تو پھر تو وہ بستر مرگ پر جسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں، ایسی بیماری کا شکار ہے جس بیماری میں اس کے مرنا یقینی ہے، تو اس بیماری میں اس کے تصرفات کو مکمل طور پہ نہیں لیا جاتا. مثال کے طور پہ ایک بندے نے قرضہ لیا اور وہ قرضہ اپنی صحت اور جوانی میں لیا، اور ایک قرضہ اس نے بالکل اپنی آخری اس بیماری میں لیا جس بیماری میں اس کے انتقال ہوا. تو جب ہم قرضہ ادا کریں گے تو پہلے صحت والے قرضے نکالیں گے اور بعد میں اس کے آخری عمر میں جو مرض الموت کے قرضے تھے وہ ادا کریں گے. تو یہ کہ مرض الموت میں اگر سے ہیبہ ہی ہوگا، لیکن اس کے ان تصرفات کو اس نظر سے نہیں دیکھا جائے گا جو اس کی زندگی میں جوانی میں صحت میں جو اس کے تصرفات تھے ان کے برابر تصرفات. سبق شروع کرتے ہیں، باقی سوالات پھر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں کے احوال، یہ میں نے آپ سے کہا تھا کل چھوڑ دیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی تفصیل تھی اور میں آج یہیں پہ کر لیتا ہوں. جنہوں نے پہلے سے علم المیراث پڑھی ہے، قدیم طریقہ پڑھا ہے، اس قدیم طریقے میں ماں کی 3 حالتیں بیان کی جاتی ہیں. سدس یعنی چھٹا حصہ، ثلث کل اور ثلث ما بقیہ. میں صرف اجمالاً اس کو ذکر کر رہا ہوں، ثلث کل اور ثلث ما بقیہ. ثلث ما بقیہ کب دیا جاتا ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے پہلے پڑھی ہوئی ہے. ثلث ما بقیہ ماں کو اس حالت میں ملا کرتا تھا جب مسئلے میں احد الزوجین ہو، میاں بیوی میں سے کوئی ایک بندہ مسئلے میں آ جائے. لیکن یہاں پہ چونکہ ہم جدید طریقے میں پڑھ رہے ہیں، مسئلہ وہی ہوگا، حصہ وہی بنے گا، لیکن بظاہر عدد ہمارا تبدیل ہو جائے گا. اب دیکھیں 3 حالتیں ہیں. سب سے پہلی حالت چھٹا حصہ سدس. چھٹا حصہ سدس. اب سدس کتنی حالتوں میں ملے گا؟ 3 حالتوں میں. اس کو ذرا سمجھیں گے کہ ماں کو چھٹا حصہ 3 صورتوں میں ملے گا. اگر میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی یعنی فرع، میت کی فروعات فرع میں کوئی ایک موجود ہو، ایک بیٹا ہو، ایک بیٹی ہو، ایک پوتا ہو، ایک پوتی ہو، کوئی بھی ایک ہو تو ماں کو سدس ملے گا. ماں کو سدس ملے گا. آپ دیکھ لیں یہاں پہ ماں کو سدس دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں بیٹا کیا ہے؟ عصبہ ہے، تو بیٹے کو یہاں پہ 20 مل جائیں گے. اچھا، اور یہاں پہ بھی ماں کو سدس مل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میت کی بیٹی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹی کو تو نصف ملتا ہے جب وہ اکیلی ہوتی ہے، تو 12 اور 4 وہ سارا منفی کر کے باقی ہم چاچا کو دے دیں گے. یہاں پہ ایک پوتا موجود ہے تو ماں کو سدس مل رہا ہے. تو پہلی صورت سدس کے ملنے کی کیا ہوئی کہ میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی ایک موجود ہو. سدس ملنے کی دوسری صورت، بہن بھائی 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، یا وہ حقیقی ہوں گے
یا وہ باپ شریک ہوں گے یا وہ ماں شریک ہوں گے. بیٹا بیٹی میں کسی بھی یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں کوئی بھی ایک ہو، عدد ایک ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے. لیکن بہن بھائیوں میں سے حقیقی بہن بھائی 2، باپ شریک بہن بھائی 2، ماں شریک بہن بھائی 2، تو یہ مجموعہ کتنا ہو گیا؟ 3. 2 یعنی ایک بھائی حقیقی ایک بہن حقیقی 2 یہ ہو گئے، اور باپ شریک بہن بھائی 2 یہ ہو گئے، ماں شریک بہن بھائی 2 یہ ہو گئے. کل مجموعہ کتنا بن گیا؟ 6. ان 6 میں سے کوئی سے بھی 2 ہوں. بات واضح ہے؟ اس مجموعہ 6 میں سے یعنی تینوں طرح کے بہن بھائیوں میں سے کوئی سے بھی 2 ہوں، ایک حقیقی بھائی ہو ایک ماں شریک بھائی ہو، تب ماں کو سدس ملتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، اس مجموعہ میں سے اس 6 افراد میں سے کوئی ایک بہن ہے یا کوئی ایک بھائی ہے تو ماں کو سدس نہیں ملے گا. وہ پھر کیا ملے گا؟ نیچے ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ماں کو سدس ملے گا. ٹھیک ہے، سدس ملنے کی پہلی صورت بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی بھی ایک ہو. سدس ملنے کی دوسری صورت حقیقی بہن بھائی، باپ شریک بہن بھائی، ماں شریک بہن بھائی، اس مجموعہ 6 افراد میں سے کوئی سے بھی 2 ہوں، ایک باپ شریک ہو تو ایک ماں شریک ہو، کوئی سے بھی 2 ہوں تو ماں کو سدس ملے گا. سدس ملنے کی تیسری صورت شوہر اور ماں باپ ہوں. مسئلے میں شوہر اور ماں باپ ہوں. ٹھیک ہے، زوج ہو اور والدان ماں باپ والدان، ٹھیک ہے، والدین ہوں. تو ان 3 صورتوں میں ماں کو ملے گا سدس. ماں کو سدس ملے گا. نیچے تمرین میں ساری مثالیں دی گئی ہیں، مشقوں میں آپ نے حل کرنی ہے. دوسری صورت جب ماں کو سلس ملتا ہے، تہائی مال ملتا ہے، وہ کب؟ جب مسئلے میں نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو نہ پوتا ہو نہ پوتی ہو اور کوئی سے بھی 2 بہن بھائی نہ ہوں. ایک بھائی ہو تو کوئی بات نہیں، تب سلس ملے گا. بہن بھائی ہوں یا نہ ہوں لیکن 2 نہ ہوں، ایک ہو تو کوئی بات نہیں. اگر کوئی مجموعہ 6 افراد میں سے کوئی سے بھی 2 بہن بھائی آ گئے تو ماں کو پھر سدس نہیں ملے گا بلکہ سدس پہلی والی صورت ملے گی. تو نمبر 2 اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، 2 بہن بھائی بھی نہ ہو تو ماں کو کل مال کا سدس ملے گا. نمبر 3، اور یہ نمبر 3 والا مسئلہ صرف ایک ہی ہے، ایک ہی مسئلہ ہے. وہ کیا؟ بیوی ماں باپ. بیوی ماں باپ، ٹھیک ہے. تو اگر بیوی اور ماں باپ ہوں تو ماں کو ربع ملے گا. بیوی ماں باپ، بیوی کو تو چونکہ میت کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربع ملے گا. ٹھیک ہے، میت کی اولاد نہیں ہے. اور باپ تو ویسے عصبہ بن جائے گا اور ماں کو ربع ملے گا. یہ ساری مشقیں انہوں نے یہاں تمارین میں دی ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں سرسری صاحب. مثال کے طور پہ اس کو دیکھ لیں. یہاں شوہر کو مل رہا ہے نصف، شوہر کو مل رہا ہے، میں کوئی کلر تیز سے لے لیتا ہوں. شوہر کو مل رہا ہے نصف. کیوں؟ اس لیے کہ میت کی جو مرحومہ ہے اس کی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، نصف مل گیا. اب ماں کو کیا مل رہا ہے؟ یہاں پر ہم نے دیکھا مسئلے میں کوئی سی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی سے بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو لہذا آپ نے ماں کو دے دیا سدس. ٹھیک ہے، چونکہ شوہر تو موجود ہے نا. سدس 4/24. اب 4 اور 12 کو ہم جمع کریں گے پھر اس کو 24 سے منفی کر کے باقی ہم باپ کو دے دیں گے. مزید اس میں دیکھ لیں آخری مثال، بیوی اور بیوی ماں باپ. آخری مثال بیوی اور ماں باپ. میت کی کوئی اولاد ہے نہیں. جب اولاد نہ ہو تو میت کو کتنا ملا کرتا ہے؟ بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ چوتھائی حصہ. 4 6 24. اچھا، میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، 2 طرح کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں مسئلے میں، اور شوہر بھی نہیں ہے، سدس والی صورت نہیں رہی اور سلس والی صورت بھی نہیں رہی، صرف بیوی ہے. تو ماں کو کیا ملے گا؟ ربع. تو 4 6 24. ٹھیک ہے، 6 6 12 کو آپ 24 سے منفی کریں اور باقی 12 جو بچے وہ عصبات کے لیے ہیں. ماں باقی سارے کے سارا عصبات کو دیا جائے گا. ذوی الفروض کے 12 احوال ہم نے پڑھ لیے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے حل بھی کیے. جنہوں نے تمارین جمع کرائی ہیں، جنہوں نے نہیں کرائی تو جب انہیں فرصت ملے اس کی مشق کر لیں، انشاءاللہ آسان ہوگا. لکھنے کا طریقہ اگر اسی طریقے پہ لکھیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آسان ہوگا. بعض معلومات ایسے لکھتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ ہم لکھ رہے ہیں ربع یا سمن، تو وہ ایسے لکھ ڈال دیتی ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر
سلیش کی بجائے بٹے کی لکیر ڈالیں ایسے تو آسان ہوگا. اور جہاں پر باپ کو دو طرح سے مل رہا ہو، مثال کے طور پہ باپ کو مل رہا ہے سدس، ٹھیک ہے سدس، تو آپ نے لکھا 4/24. اور باپ کو مل رہا ہے عصبہ ہونے کی وجہ سے بھی، یہاں آپ لکھیں جمع، اوپر لکھیں عین، اور نیچے جو بھی ملتا ہے لکیر ڈالیں، اور جو بھی ما بقیہ بچتا ہے وہ آپ بطور عصبہ کے نیچے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو الگ سے تحریر میں پورا یعنی عبارت میں مسئلہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ باپ کی فلاں صورت، وہ اعداد میں ہندسوں میں وہ صورت واضح ہو جائے گی. تو ذوی الفروض کے ہم نے احوال پڑھ لیے. اس کے بعد ہم جا رہے ہیں آج عصبات کا باب شروع کرنا ہے. عصبہ جمع ہے عاصب کی. عاصب کہتے ہیں پٹھے کو. یہ پٹھا یہ انسان کے کندھے میں جو ہوتا ہے، گردن کے پاس پٹھا، کندھا، یہ پٹھا کہلاتا ہے. اور اصطلاحی تعریف کیا ہے اس کی؟ میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین نہیں ہے، بلکہ وہ تنہا ہونے کی صورت میں کل طریقہ اور ذوی الفروض کے ساتھ باقی ماندہ طریقے کے مستحق ہوتے ہیں. کچھ نہ بچے تو کچھ نہیں ملتا، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب ان کی 3 قسمیں ہیں. عصبہ نسبی، نسب کا تعلق ہے، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ. یہ 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے عصبہ نسبی کو. عصبہ نسبی کو جن کو آپ عصبہ بنفسی ہی کہہ رہے ہیں، عصبہ بنفسی ہی. اس میں 4 طرح کے عصبات آتے ہیں اور ان کو آپ نے اسی ترتیب پہ یاد کرنا ہے. عصبہ بنفسی، بنفسی یعنی جو کسی اور کے محتاج نہیں ہیں بلکہ وہ اکیلے ہوں، کسی اور کے ساتھ ہوں، وہ عصبہ ہیں. بنفسی جو بذاتی ہی خود ہی عصبہ ہیں، وہ کسی اور کے آنے کی وجہ سے عصبہ نہیں بنتے. یہ مطلب ہے بنفسی کا، یعنی ان میں اتنی پاور ہے کہ وہ اکیلے ہی عصبہ بنتے ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں ہوتے. اب اس کی 4 قسمیں ہیں اور اسی ترتیب پہ یاد کرنا ہے. نمبر 1 بنوت. بنوت کہتے ہیں بیٹوں کو، بیٹا ابن، ٹھیک ہے، بنوت بیٹے، میت کی مذکر نسل. ابوت یہ اب سے ہے، باپ سے ہے، میت کے مذکر اصول یعنی باپ دادا وغیرہ، ابوت. اخ کہتے ہیں بھائی کو، تو اخوت یعنی بھائی، اردو میں استعمال ہوتا ہے اخوت و بھائی چارگی، بلکہ غالباً ہمارے وہ قومی ترانے میں بھی یہ لفظ استعمال ہے. تو اخوت عوام، ٹھیک ہے. تو اخوت یعنی بھائی چارگی، تو بھائی کے بیٹے وغیرہ یہ سارے اخوت میں آ گئے. عمومت. عمومت عام کہتے ہیں، عام چاچا کو بولتے ہیں عربی میں عام. تو عمومت چچے یا چاچے، تو چاچے اور چاچوں کی مذکر اولادیں، ٹھیک ہے. ان 4 قسموں کو ہم نے اسی ترتیب پر یاد کرنا ہے. بنوت، ابوت، اخوت، عمومت. بیٹے، باپ دادے، بھائی کے بچے، چاچے اور چاچوں کے بچے. بچوں سے مراد مذکر، ٹھیک ہے، مذکر اولاد مراد ہے. اچھا، اب ان میں طریقہ تقسیم کیسے ہوگا؟ اب یہ آپ نے جو 4 اوپر قسمیں پڑھی ہیں نا، نمبر 1 2 3 4، 1 2 3 4، تو یہ جہات ہیں، 4 جہات ہیں، 4 طرح کے طبقات ہیں. اگر کسی مسئلے میں چاچا بھی آ جائے اور بیٹا بھی آ جائے، تو بیٹا چونکہ پہلے طبقے میں ہے، پہلے درجے میں ہے، لہذا جب بیٹا آئے گا تو باقی 3 درجات ساقط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اگر بیٹا نہیں ہے اور باپ آ گیا تو باپ دوسرے طبقے میں سے ہیں، تو نیچے جو نمبر 3 اور 4 والا طبقہ ہے اخوت اور عمومت کا، وہ ساقط ہو جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ترجیح بالجہہ. پہلا درجہ مقدم ہے 3 درجات پر، دوسرا درجہ مقدم ہے آخری 2 درجوں پر، اور تیسرا درجہ مقدم ہے 4تھے درجے پر. اور اس کی مثال دیکھیں یہاں پر، بنوت کو ابوت، اخوت، عمومت پر، ابوت کو اخوت اور عمومت پر، جبکہ اخوت کو صرف عمومت پر ترجیح دی جاتی ہے. اب اس کے آپ مثالیں بھی دیکھ لیں. یہاں پر باپ ہے، باپ کو مل رہا ہے بطور ذوی الفرض ہونے کے، ذو فرض ہونے کے، ذوی الفروض میں سے ہے. اگر بیٹا نہ ہوتا نا تب باپ عصبہ بن جاتا، لیکن بیٹے کے ساتھ باپ کیا بنتا ہے؟ سدس لیتا ہے. تو باپ کو تو آپ نے دے دیا 4/6 سدس، 6واں حصہ. بیٹا عصبہ ہے، سارا اس کو مل گیا. اخوت بھی ساقط اور عمومت بھی ساقط، ٹھیک ہے. دونوں یہ آگے جو سین لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ساقط، یعنی یہ گر گئے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں. اچھا، اب بنوت مقدم تھی، بنوت کا مسئلہ ختم ہو گیا.
اب یہاں پہ دیکھیں ابوت آ گئی نمبر 2 ترجیح بالجہہ. دوسرا طبقہ آ گیا ابوت کا باپ کا. تو سارا کے سارا مال ایک حصہ بنایا اور سارا کے سارا باپ کو دے دیا. اخوت ساقط عمومت ساقط. نمبر آخری مسئلہ دیکھیں اخوت ہے اور عمومت ہے تو عمومت ساقط ہو گئی. سارے کے سارے ہم نے اخوت کو دے دیا. تو پہلے درجہ باقی 3 پر, دوسرا آخری 2 پر, اور تیسرا چوتھے درجے پر مقدم ہوگا. اس کو آپ نے کہا ترجیح بالجہہ پہلا طریقہ. اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک جہت کے اندر بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے, بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے, باپ بھی ہے دادا بھی ہے, بھائی بھی ہے اور بھائی کے بیٹا بھی ہے, چاچا بھی ہے اور چاچا کا بیٹا بھی ہے. تو جہاد تو آپ نے متعین کر لیں. پہلی جہت بیٹا, تو بنوت میں بیٹا بھی آتا ہے پوتا بھی آتا ہے. دوسری جہت ابوت میں باپ بھی آتا ہے, دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا سارے اس میں آ جاتے ہیں. اخوت کے اندر بھائی اور بھائی کا بچہ آ جاتے ہیں, اور عمومت میں چاچا اور پھر چاچا کا بچہ, پھر باپ شریک چچا اور پھر باپ شریک چچا کا بچہ مذکر اولاد اس کا بیٹا وہ آ جاتے ہیں. تو اب اس پہ ہم کیا کریں گے کہ الاقرب فالاقرب کا قانون جاری ہوگا کہ میت سے کون زیادہ قریب ہے, میت سے کون زیادہ قریب ہے. ظاہر بات ہے کہ بیٹا میت کے قریب ہے اور پوتا میت سے دور ہے. پوتا میت سے جڑتا ہے بیٹے کے واسطے سے, جیسے کہ دادا میت سے جڑتا ہے باپ کے واسطے سے. تو دادا دور ہوا اور باپ میت کے قریب ہوا. تو باپ کے ہوتے ہوئے, حالانکہ باپ اور دادا دونوں کیا ہیں, ابوت ہے نا, دونوں ہی باپ ہیں, باپ بھی باپ ہے اور دادا بھی باپ ہیں. بعض جگہ باپ کو بھی دادا کو بھی ابو جی کہتے ہیں, بڑے ابو جی, ٹھیک ہے. تو باپ اور دادا دونوں ایک ہی درجے میں ہیں, ایک ہی جہت میں ہیں, دونوں ابوت میں ہیں, لیکن باپ زیادہ قریب ہے اور دادا دور ہے. الاقرب فالاقرب کا قانون جاری ہوگا, ٹھیک ہے. تو دادا ساقط ہوگا اور باپ کو مل جائے گا. یہاں دیکھیں بیٹا لے رہا ہے اور پوتا ساقط, باپ لے رہا ہے اور دادا ساقط, بھائی لے رہا ہے اور بھتیجا ساقط, چاچا لے رہا ہے اور چاچا کا لڑکا ساقط. چونکہ یہ سارے لوگ دور ہیں میت سے اور یہ سارے لوگ میت کے قریب ہیں, تو پوتا میت سے جڑتا ہے بیٹے کے واسطے سے, دادا میت سے جڑتا ہے باپ کے واسطے سے, اور بھتیجا میت سے منسوب ہوتا ہے بھائی کے توسط سے, جبکہ چچا کا لڑکا چاچا کے توسط سے میت سے جڑتا ہے. تو الاقرب فالاقرب کا قانون جاری ہوا. لیکن اگر سارے ہی قریب ہوں تو پھر ہم تیسرا قاعدہ جاری کریں گے. تیسرا قاعدہ ہمارا جاری ہوگا قوت قرابت. قوت قرابت کہاں پر ہوگی کہ دور اور قریب کی بات ہی نہیں ہے, سارے ہی قریب ہیں. حقیقی بھائی باپ شریک بھائی, حقیقی چچا باپ شریک چچا, ٹھیک ہے. تو ہاں اب یہاں پہ دیکھیں اگر برابر درجے کے کئی اسباب نفسی ہی جمع ہو جائیں, ان میں سے کوئی میت سے زیادہ قریب نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ بیٹا اور پوتا, ٹھیک ہے, باپ اور دادا سارے ہی قریب ہیں, قریب اور دور والا سلسلہ ہی نہیں ہے یہاں پر. تو جس کا رشتہ زیادہ قوی ہوگا اس کو ترجیح ہوگی. جیسے میت کے حقیقی بھائی کو باپ شریک بھائی پر, باپ شریک بھائی بہن پر, حقیقی بہن کو جب بیٹی پوتی کی وجہ سے اسبہ ہو تو باپ شریک بہن بھائیوں پر اس کو ترجیح دی جائے گی. یہ والا قانون جو ہے یہ جاری ہوگا صرف ان 2 کے اندر, اخوت میں اور عمومت میں. اخوت میں اور عمومت میں, چونکہ بنوت میں اور ابوت میں یہ قوت قرابت والا سلسلہ نہیں پایا جاتا. دیکھیں یہاں پہ حقیقی بھائی ہیں اور یہاں پہ باپ شریک بھائی بہن ہیں. تو حقیقی بھائی باپ کے واسطے سے بھی میت سے جڑ رہا ہے, ماں کے واسطے سے بھی جڑ رہا ہے, جبکہ یہ والے بہن بھائی صرف باپ شریک ہیں. لہذا ان میں قرابت کا سلسلہ ایک واسطے سے ہے اور ان میں قرابت کے سلسلہ 2 واسطوں سے ہیں. قوت قرابت دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ بہن بیٹی کے ساتھ آ کر اسبہ بنی, اور یہ بہن حقیقی بہن ہے, ماں شریک بھی ہے باپ شریک بھی ہے. تو اس میں تعلق جو ہے یہ بیٹی کے ساتھ آنے کی وجہ سے کیا بن گئی, عصبہ بن گئی. جب یہ بیٹی کے ساتھ آنے کی وجہ سے عصبہ بنی تو یہ حقیقی بھائی کے حکم میں چلی گئی, اور یہ ابھی ہم نیچے انشاءاللہ عصبہ بنفسی کے بعد ان بہنوں کا حکم پڑھیں گے. تو اس میں دو سلسلے ہیں, ان میں 2 نسبتیں ہیں, ٹھیک ہے, 2 نسبتیں ہیں, جبکہ ان میں صرف باپ شریک ایک نسبت ہے. یہ لوگ ساقط ہوئے اور یہ حقدار ہو گئے. حقیقی چچا کا یہ حقدار ہوا, باپ شریک چچا ساقط ہو گیا. اسے آپ کہتی ہیں قوت قرابت. تو عصبات میں 3 قاعدے جاری ہوں گے. ترجیح بالجہہ, نمبر 2 الاقرب فالاقرب, جب ایک جہت کے لوگ آ جائیں بہت سارے
قریب والا وارث ہوگا، دور والا ساقط ہوگا. لیکن جب سارے ہی قریب والے ہوں تو پھر ہم قوت قرابت دیکھیں گے، جن میں سلسلہ نسبت زیادہ ہو، قریبی ہو، ان کو ہم وارث بنائیں گے، اور جن میں قرابت کے سلسلے نسبتیں کم ہوں تو ان کو ہم محروم کر دیں گے، ساقط کر دیں گے. یہ 3 قانون صرف عصبہ بنفسی ہی میں جاری ہوتے ہیں، اور عصبہ بنفسی ہی آپ نے پڑھ لیا کہ صرف 4 ہیں: بنوت، ابوت، اخوت اور امومت. بنفسی ہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ خود ہی عصبہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. عصبہ نسبی کی دوسری قسم ہے عصبہ بغیرہ. عصبہ نسبی کی دوسری قسم ہے عصبہ بغیرہ. بغیر کا مطلب آپ خود اس عبارت سے، اس قید سے سمجھ رہی ہیں کہ وہ خواتین جو غیر کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ بیٹی پوتی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن. ٹھیک ہے. بیٹی پوتی، حقیقی بہن اور باپ شریک بہن. تو یہ 4 طرح کی عورتیں ہیں، 4 طرح کی خواتین ہیں جو کہ خود تو ذوی الفرض میں سے ہیں، لیکن اپنے طبقے میں، اپنی جنس میں، جیسے بیٹی کے ساتھ کیا آئے گا؟ بیٹا. پوتی کے ساتھ پوتا، یا حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی، باپ شریک بہن کے ساتھ باپ شریک بھائی. تو یہ اپنے برابر کے مردوں کے ساتھ آ کر عصبہ بن جاتی ہیں. تو اپنے غیر کی وجہ سے یہ کیا بن گئی؟ عصبہ بن گئی. تو وہ عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ ہوتی ہیں. یہ کل 4 عورتیں ہیں، اور یہی 4 ہیں بس جن کا حصہ تنہا ہونے کی صورت میں. ان سب کے آپ نے پیچھے حالات دیکھ لیے کہ یہ اگر اکیلی ہوتی ہیں تو ان کو نصف ملتا ہے، اور اگر یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ثلثان ملتا ہے. اس میں ایک بات اور یاد رہے، اگر کوئی خاتون ایسی ہو جو خود ذوی الفرض میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن ان کا بھائی جیسے پھپھی ذوی الفرض میں سے، ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھپھی ذوی الارحام میں آ گئی، ذوی الفروض میں سے نہیں ہے. اب پھپھی کا جو بھائی بنتا ہے وہ کیا ہے؟ چاچا. تو چاچا عصبات میں سے ہے، لیکن چونکہ پھپھی ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، اس لیے پھپھی چاچا کے ساتھ آ کر عصبات میں نہیں بنے گی، عصبات میں شمار نہیں ہوگی. یہی بات یہاں پر نوٹ میں کر رہے ہیں. یہاں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ جو عورتیں ذوی الفروض میں سے نہیں ہیں اور ان کے بھائی عصبہ ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بغیر ہی نہیں بنتی. وہ عورتیں جو خود ذوی الفروض میں سے ہوں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آنے کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہیں، اور وہ صرف یہی 4 عورتیں ہیں بس. جیسے چچا اور پھپھی بھائی بہن ہیں، مگر پھپھی چونکہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے اس لیے پورا مال چچا کو ملے گا، پھپھی کو کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح بھتیجی بھتیجے کے ساتھ، اب دیکھیں بھتیجا یہ تو عصبہ بغیری عصبہ ہے، چچا بھائی کا بیٹا بھتیجا یہ تو عصبہ ہے، لیکن بھتیجی وہ ذوی الفرض میں سے نہیں ہے، لہذا وہ بھتیجے کے ساتھ آ کر عصبہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہو گیا. عصبہ مع غیرہ. اچھا، اب ان میں بغیرہ میں کون سا قانون جاری ہوگا؟ یہاں پر ہم کس قاعدے سے تقسیم کریں گے؟ وہی للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بیٹے کو 1 ملے گا اور بیٹوں کو 2 ملے گا، بیٹی کو 1. پوتا پوتی آ گئے تو پوتے کو 2 حصے ملیں گے، پوتی کو 1. بہن بھائی آ گئے تو بھائی کو 2 اور بہن کو 1. باپ شریک بہن بھائی آ گئے تو باپ شریک بھائی کو 2 اور باپ شریک بہن کو 1 حصہ. اس کو ہم کہیں گے دگنا حصہ مرد کو ملے گا، 1/2 حصہ عورت کو ملے گا، عصبہ کو ملے گا. عصبہ بغیرہ، یہ بہت آسان ہے، اس میں ایک ہی قانون جاری ہوتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے عورت کے دگنا حصہ ملے گا بس. عصبہ مع غیرہ، اور یہ کیا ہیں؟ یہ وہ 2 عورتیں ہیں، یہ 2 عورتیں حقیقی بہن اور باپ شریک بہن، ان 2 عورتوں کے ساتھ آ کر عصبہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں حقیقی بہن اور باپ شریک بہن جب یہ بیٹی اور پوتی کے ساتھ آ جائیں، بیٹی اور پوتی کے ساتھ آ جائیں تو یہ عصبہ مع غیرہ بن جاتی ہیں. اب جب یہ عصبہ مع غیرہ بن گئی تو کیا کریں گے؟ بیٹی اور پوتی یعنی ذوی الفروض کو جو بھی آپ دیں گی، جو بچ جائے گا وہ حقیقی بہن کو مل جائے گا، جو بچ جائے گا وہ باپ شریک بہن کو مل جائے گا. تو اگر حقیقی بہن یا باپ شریک بہن یا بیٹی یا پوتی اپنے برابر کے مردوں کے ساتھ آ گئی تو وہ عصبہ مع غیرہ میں جائے گی، نمبر 2 میں آ جائے گی. لیکن اگر کوئی مرد نہیں ہے برابر کا بلکہ حقیقی بہن اور باپ شریک بہن، وہ ان 2 خواتین کے ساتھ آ گئی، بیٹی اور پوتی کے ساتھ آ گئی. ٹھیک ہے. تو بیٹی اور پوتی کو تو اگر اکیلی ہیں تو نصف، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 مل جائے گا، اور جو بچ جائے گا، جو بھی بچے گا وہ
حقیقی بہن یا باپ شریک بہن کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں تک بات واضح ہے. یہ تمارین آپ حل کریں گے انشاءاللہ تو یہ بات مزید اچھے سے واضح ہو جائے گی. جب یہ حقیقی بہن, دیکھیں یہاں پر ایک چیز میں سمجھا دوں, یہ حقیقی بہن عصبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیٹی کے ساتھ آئی ہے. بیٹی اکیلی ہے, اس کو آپ نے دے دیا 12 نصف, 12/24, اور جو بھی بچا وہ اپنے حقیقی بہن کو دے دیا. عصبہ ہونے کی وجہ سے 12/24 ان کو مل گیا. اب اس حقیقی بہن نے جب یہ بیٹی کے ساتھ عصبہ بن گئی تو یہ حقیقی بہن حقیقی بھائی کے حکم میں چلی گئی. حقیقی بہن کس کے حکم میں بن گئی؟ حقیقی بھائی کے حکم میں. تو حقیقی بھائی اخوت میں تھا اور وہ میت کے زیادہ قریب تھا, لہذا بتیجا ساقط ہو رہا تھا الاقرب فالاقرب کے قانون سے. تو حقیقی بہن جب بھائی کے حکم میں چلی گئی تو بتیجا ساقط ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں پر حقیقی بہن بیٹی کے ساتھ عصبہ بن گئی. حقیقی بہن بیٹی کے ساتھ عصبہ بن گئی. جب عصبہ بنی تو یہ کیا بن گئی؟ اب حکمن حقیقی بھائی کے حکم میں چلی گئی. تو حقیقی بھائی تیسرے درجے میں تھا اخوت میں, اور عموماً چوتھے طبقہ تھا. یہ چاچا کا طبقہ چوتھا تھا, لہذا چوتھا طبقہ یا چوتھی جہت چاچا کی ساقط ہو گئی. امید ہے کہ اچھے سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ. عصبات کی بحث ختم ہو گئی. کوئی سوال ہے؟ جی استاد جی, آپ مجھے یہ عورتیں جو ذوی الفروج ہیں اور اپنے برابر آنے کی صورت میں عصبہ بنتی ہیں تو ان کو ذوی الفروج کے بھی ملے گا اور عصبہ کبھی نہیں. جب یہ اپنے برابر کے مردوں کے ساتھ, جب اپنے برابر کے مردوں کے, خود ذوی الفروج تھیں لیکن جب برابر کے مردوں کے ساتھ آ کر عصبہ بن گئی, اب ان میں ایک ہی قانون ہے کہ مردوں کو 2 ملیں گے, جو بھی بچے گا نا اس کے بچا ہوا مردوں کو 2 ملے گا اور ان کو 1 ملے گا. اب یہ ذوی الفروج میں سے نہیں رہی, یہ اپنے برابر کے مردوں کے ساتھ آنے کی وجہ سے عصبہ بغیر ہی بن گئی. اور یہ صرف 4 ہیں, بیٹی, پوتی, حقیقی بہن اور باپ شریک بہن, بس. یہ جب یہ آپ نے بتایا حقیقی بہن جو ہے وہ بھائی کی جگہ لے لی, اس میں بھائی بن گئی, تو جی پھر اس کا حصہ کتنا ہوگا؟ وہ تو بھائی کا تو حصہ پورا ہوتا ہے, یہ 12/4 بھائی کا پورا, بھائی کا اچھا پورا جو آپ کہہ رہی ہیں پورا ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب بہن کے ساتھ آئے. بھائی اگر بہن کے ساتھ آتا ہے نا تو بھائی کو 2 ملتے ہیں اور بہن کو 1 ملتا ہے. تو یہ اگر بھائی کے ساتھ آئیں گی تو عصبہ بغیر ہی, یہاں پر تو بھائی ہے ہی نہیں نا, یہ بیٹی کے ساتھ آنے کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے. دوبارہ دیکھ لیں. اسی طرح باپ شریک بہن جب عصبہ مع غیرہ ہوتی ہے, یعنی بیٹی یا پوتی کے ساتھ آتی ہے, تو باپ شریک بھائی کے حکم میں چلی جاتی ہے, یعنی اپنے سے دور والے عصبات کو ساقط کر دیتی ہے جیسے بھتیجے اور چچے وغیرہ. اب یہ باپ شریک بہن اگر یہاں پر بیٹی نہ ہوتی بلکہ یہاں پر ہوتا بھائی, ٹھیک ہے, یہاں پر اگر باپ شریک بھائی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس کو 2 حصے ملتے اور ان کو 1 حصہ ملتا. ٹھیک ہے, لیکن بھائی تو یہاں پر ہے ہی نہیں, تو یہ اگر بھائی یہاں پر ہوتا تو باپ شریک بہن اس قسم میں آتی, یہ نمبر 2 میں آتی, عصبہ بغیر ہی میں آ جاتی. ٹھیک ہے, یہ ان 4 عورتوں میں آتی جو اپنے برابر کے 4 مردوں کے ساتھ عصبہ بغیر ہی بنتی ہیں, تو ان کو 1 ملتا اور ان کے برابر والے مردوں کو 2 ملتے. لیکن یہ والی جو صورت ہے نمبر 3 والی مع غیرہ والی, اس میں حقیقی بہن باپ شریک بہن صرف ان 2 کے ساتھ, بیٹی یا پوتی کے ساتھ, تو ان کو جو بھی بچا ہوا ملتا ہے بچ جاتا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں دیکھ لیں, بیٹی کو آدھا ملا جو بچا ان کو مل گیا, بیٹی کو آدھا ملا جو بچا ان کو مل گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بلکہ یہاں پہ اگر ہم 2 بیٹیاں کر لیں, چلیں یہ 1 بیٹی کے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 2 بیٹیاں. ٹھیک ہے, تو یہ 2 بیٹیاں ہو گئی, ان 2 بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ ثلثان, 16/24. ٹھیک ہے, اور اب پیچھے کتنا بچ گیا؟ 8 بچ گئے, وہ 8 مل جائیں گے اس باپ شریک بہن کو, 8/24. بات واضح؟ جی یہ میں پوچھ رہی تھی کہ یہ اگر بیٹی کے ساتھ اس کا بھائی آئے گا
तो फिर इसको डबल हिस्सा कैसे करेंगे? इसका 12/24 है ना ये, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर? नहीं ना बेटी के साथ, बेटी के मैं साथ इसको हल कर, ये आ गया, चले फर्स्ट कर ले, सिर्फ 2 है फिर बेटी इनको हम solve करेंगे। अगर बेटी के साथ भाई आ गया, ठीक है, है ना जी। सबर, मैं बेटी के अहवाल खोल लूँ जरा, ऊपर हमने बेटी की हालत क्या पढ़े थे कि बेटी के साथ भाइयों को मिलता है या नहीं। सबर, ठीक है, अगर बेटी के साथ भाई आ जाएगा तो बेटी को तो अपना ज़बिल फर्ज होने की वजह से हिस्से जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जो भी बच जाएगा वो बतौर आसबा होने में बहन भाइयों में तकसीम होगा, और इस तौर पे के 2 हिस्से भाई को मिलेंगे और 1 हिस्सा बहन को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात वाज़ेह है। सबर, मैं शुक्र भी लिखूंगा, इसको हम हल भी कर लेते हैं ताकि मजीद अच्छे से बात क्लियर हो जाए। बेटी है और यहाँ पे मैंने मुझे लिख दिया भाई, ठीक है, बेटी को तो, और फिर ये बाप शरीक बहन और बाप शरीक भाई, या चलो ये बाप को हम काट देते हैं, दोनों हकीकी बहन भाई हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या बन गए? आसबा बन गए। बेटी को आपने दे दिया 12, बाकी जो भी बचेगा वो इन दोनों को मिल जाएगा। इन दोनों को जब मिल गया तो 12 को फिर आप 12 में से 2 हिस्से दे देंगी भाई को और 1 हिस्सा दे देंगी बहन को, तो फिर भाई को कितने मिलेंगे? 4, 8, और बहन को 4। बात वाज़ेह हो गई? आगे चलें, ज़बिल अरहाम को छोड़ दें। ज़बिल अरहाम का सिर्फ तारुफ है, इसको हम नहीं पढ़ रहे, और थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, इसका तारुफ है, वहाँ पे कोई तमरीन या कोई कायदे बयान नहीं किए कि उनमें तकसीम कैसे करते हैं, चूँकि उमूमन ज़बिल अरहाम के मसाइल पेश नहीं आते। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनका ना कोई ज़बिल फ़र्ज हो और ना ही कोई आसबात में से हो। बाहर के ज़बिल अरहाम का मसला भी फ़िक़ही मसला है, लेकिन उनमें तकसीम कैसे करते हैं वो एक एडवांस लेवल की चीज़ है, वो कायदे यहाँ पर बयान नहीं किए। तारुफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़बिल अरहाम होते कौन लोग हैं, जिनमें पुप्पियाँ हैं और फला फला, तो वो सारे आप पढ़ सकती हैं आसान। हजब किसे कहते हैं? हजब कहते हैं दरबान को। बादशाह के पास जब कोई बंदा जाता है तो बाहर एक गुलाम या एक नौकर खड़ा हुआ होता है, दरबान चौकीदार, जो अंदर जाने से रोकता है। हाजिब भी कहते हैं उसे, रोकने वाला, और हिजाब भी इसी से है, यानी ढांपना, छुपाना, पर्दा। ठीक है, ये लुग़वी तारीफ हो गई। इस्तिलाही तारीफ में कहते हैं किसी वारिस का दूसरे वारिस की वजह से कुल या बाज़ सिहाम से महरूम हो जाना। आपने कितने पीछे तमरीन हल करते हुए आपने बहुत अच्छे से ये बात समझी। शौहर का इंतकाल हुआ, मैयत की औलाद हो तो बीवी को सुमन मिलता है, मैयत की औलाद ना हो तो बीवी को रुबा मिलता है। बीवी का इंतकाल हो जाए और उसकी औलाद ना हो तो शौहर को निस्फ मिलता है, लेकिन अगर मरहूमा की औलाद हो तो शौहर को रुबा मिलता है। तो बाज़ लोगों की आने की वजह से बाज़ लोगों का हिस्सा बढ़ता है, घटता है, ये सारी सूरतें, तो इसे हम कहते हैं हजब, हजब नुकसान। ये आया जैसे आपने अभी आज के सबक में हमने माँ की 3 हालतें पढ़ी हैं। माँ की 3 हालतें पढ़ी हैं कि बेटा बेटी पोता पोती में से कोई एक हो तो माँ को सुदुस मिलेगा, हकीकी बहन भाई, बाप शरीक बहन भाई, माँ शरीक बहन भाई, मजमुआ 6 अफराद में से कोई से 2 आ जाए तब भी सुदुस मिलेगा। शौहर हो मसले में तब भी सुदुस मिलेगा, और अगर न शौहर हो, ना 2 बहन भाई हो, ना कोई औलाद हो तो सुलुस मिलेगा। अब हिस्सा बढ़ गया नहीं बढ़ गया? पहले सुदुस मिल रहा था, छोटा हिस्सा मिल रहा था, अब सुलुस मिल रहा है, पूरे माल का 1/3 हिस्सा मिल रहा है। माल कितना बढ़ गया? हिस्सा बढ़ गया। और अगर बीवी आ जाए तो रुबा मिलेगा, अगर बीवी और माँ बाप हों तो माँ को 1/4 हिस्सा मिलेगा। तो मसला थोड़ा सा मतलब हिस्सा उनका छोटा हो गया। तो बाज लोगों के आने की वजह से बाज हिस्से बढ़ते और घटते हैं। ये कौन लोग हैं? तो ये बता रहे हैं आज, कह रहे हैं हजब की 2 किस्में हैं, हजब नुकसान, हजब हिरमान। नुकसान और हिरमान, नुकसान यानी हिस्से का बढ़ना और घटना, किसी वारिस का दूसरे वारिस की वजह से ज्यादा हिस्से के बजाय कम हिस्से का पाना, और ये 5 अफराद पर तारी होता है। शौहर बीवी पर मैंने बात वाज़ेह कर दी, माँ पर उनकी 3 हालतें आज ही हमने पढ़ ली।
پوتی اور باپ شریک بہن، پوتی اور باپ شریک بہن. بیٹی آئے گی، پوتی کو حصہ کم ملے گا. حقیقی بہن آ جائے گی یا بیٹی آ جائے گی تو تب بھی ان کے حصے گھٹیں گے یا بڑھیں گے، وہ آپ نے تمرین حل کرتے ہوئے پڑھ لیے. تو یہ 5 افراد ہیں. حجب حرمان یعنی کسی وارث کا دوسرے وارث کی موجودگی میں وراثت سے بالکل محروم ہو جانا. اس میں پھر وارثوں کی 2 جماعتیں ہیں. نمبر 1 تو وہ لوگ ہیں جن پر حجب حرمان طاری نہیں ہوتا، عدمی، یعنی یہ لوگ کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتے، یہ لوگ کبھی محروم نہیں ہو سکتے. وہ کون لوگ ہیں؟ میاں بیوی، ماں باپ، بیٹا بیٹی. اس کو عربی میں یوں کہتے ہیں زوجان، یعنی میاں بیوی، زوجان شوہر اور بیوی، زوجان. والدان، ٹھیک ہے، ماں باپ، یا ابوان کہتے ہیں، ماں باپ ابوان. اور بیٹا بیٹی کو آپ کہتے ہیں ولدان، ٹھیک ہے. زوجان، ابوان، ولدان، یہ ہر حال میں وارث ہوں گے، یہ لوگ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے. ان میں سے کوئی بندہ بھی اگر زندہ ہو ان 6 افراد میں سے، زوجان، ابوان، ولدان، میاں بیوی، ماں باپ، بیٹا بیٹی، کوئی بھی اگر زندہ ہو تو وہ ہمیشہ وارث بنیں گے. نمبر 2 وہ لوگ ہیں جو کبھی محروم ہو جاتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، اور یہ باقی افراد ہیں. ان 6 افراد کے علاوہ باقی یہ افراد ہیں جو کبھی محروم ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے. ان میں عصبات کی بھی نقل کر رہے ہیں. اور دیکھیں باپ شریک چچا، حقیقی چچا، یہ عصبات میں آتا ہے. باپ شریک بھائی یہ بھی عصبات میں ہے. باپ شریک بہن یہ جب الفرض میں سے بھی ہے، عصبات میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں. محروم اور محجوب میں کیا فرق ہے؟ کبھی کبھی کوئی بندہ محروم کہلاتا ہے اور اس کو بالکل ہی میراث نہیں ملتی، تو جب وہ محروم بن جاتا ہے تو وہ کسی اور وارث کے لیے، یعنی جب وہ محروم ہو گیا تو ہم اس کو مسئلے میں سرے سے شمار ہی نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے کسی اور کا حصہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، چونکہ وہ ہمارے لیے مر گیا، معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا، محروم ہو گیا. جیسے قاتل بندہ، کافر بیٹا، قاتل بیٹا. آپ نے شروع میں پڑھا نا موانع ارث 4 ہیں، غلام اور قتل اور اختلاف دین یعنی اسلام اور کفر اور اختلاف ملک. موانع ارث پہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا. تو قاتل بیٹا ہو یا کافر بیٹا ہو، العیاذ باللہ، ہم سب کے اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، تو ان میں اگر کوئی بھی آ جائے تو وہ محروم ہوں گے اگر موانع ارث پایا جائے. جب وہ محروم ہوں گے تو وہ ہمارے لیے زندہ ہی نہیں ہے، مر گئے، ان کو ہم مسئلے میں شمار ہی نہیں کریں گے. اب دیکھیں یہاں پر یہ بیٹا اگر محروم نہ ہوتا، اگر یہ محروم نہ ہوتا تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ یہاں پر میت کی اولاد ہے نا بیٹا، بیوی کو کتنا ملتا؟ سمن، 8 یا 24 سمن ملتا. لیکن چونکہ یہاں پر یہ بیٹا ہمارے نزدیک اس کے اعتبار ہی نہیں ہے، اگرچہ بیٹا ہے لیکن ہم اس کے اعتبار ہی نہیں کر رہے، محروم ہے، لہذا بیوی کو مل رہا ہے ربع، 14 حصہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا محروم کا فرق. لیکن محجوب وہ اگر مسئلے میں آ جائے، خود اگر سے ساقط ہو رہا ہو لیکن خود گرتے ہوئے بھی وہ دوسرے کو اس کے حصہ گرائے گا، خود کے حصہ نہیں مل رہا اس کو لیکن دوسرے کے حصہ وہ گھٹا سکتا ہے. محجوب میں یہ فرق ہے، محروم میں اور محجوب میں. اب دیکھ لیں اگر یہ بہن بھائی نہ ہوتے، یہ بہن بھائی نہیں، تو یہاں پہ ماں کا حصہ کتنا بننا تھا؟ اگر یہ بہن بھائی نہ ہوتے تو ماں کا حصہ یہاں پہ کیا بنتا؟ سلس کتنا ہوتا ہے یہاں پر؟ 8/24. ٹھیک ہے، 8/24 ان کو مل جاتا اور باقی جو بھی بچتا وہ 16 پر ہم باپ کو دے دیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ 2 بہن بھائی آ گئے اور ان 2 بہن بھائیوں نے اب خود ساقط ہو گئے. خود کیوں ساقط ہوئے؟ یہ باپ کی وجہ سے. باپ عصبہ ہے، باپ ابوت میں ہے اور بہن بھائی تیسرے درجے اخوت میں ہیں، لہذا یہ تو ساقط ہو گئے، سین لکھا ہوا ہے. ساقط ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ماں کا درجہ سلس سے کہاں پہنچا دیا؟ سدس پر. سلس سے سدس پر پہنچا دیا، تہائی سے چھٹے حصے پر پہنچا دیا. اور یہ کیوں ہوا؟ ان 2 بہن بھائیوں کی وجہ سے. ماں بھی کہہ رہی ہوگی یہ زندہ نہ ہوتے تو میرا حصہ بڑھ جاتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا، آسان ہے. اگلا مسئلہ ہم حل کرنے جا رہے ہیں عول کا. عول، عصبات دیکھیں کتنا آسان تھا، عصبات بھی ہو گیا ماشاءاللہ، محروم محجوب کا فرق بھی ہم نے سمجھ لیا. اب عول کہتے ہیں زیادتی کو، غلبے کو، حصے کے بڑھ جانے کو، حصے آگے چلے جائیں، بڑھ جائیں.
اور یہ کیا ہوگا، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے 24 سے مسئلہ بنایا اور مسئلہ بنانے کے بعد نیچے ورثہ کو حصے دیے. اس کا بہت ہی آسان قاعدہ ہے قدیم طریقے میں اس کو بھی اجمالاً نقل کر دیتا ہوں جنہوں نے پہلے سے میراث پڑھی ہے، قدیم طریقہ جانتی ہیں. اس میں آپ کہتی ہیں کہ بھئی فلاں فلاں عدد کا عول نہیں آتا اور فلاں فلاں کا عدد کا عول آتا ہے، تو پھر کس کا عول کہاں تک آئے گا؟ 24 کا عول 27 تک آ سکتا ہے، اور 12 کا عول 13 14 یعنی 13 14 اور 15 تک آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک عدد اور بھی ہے، 6 کا عول 10 تک آ سکتا ہے، 7 8 9 10 یہاں تک آ سکتا ہے. تو اس میں 3 یا 4 عدد ہیں، ابھی مجھے مستحضر نہیں، تو ان کے عول خاص خاص اعداد پر آتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ 24 سے مسئلہ بنایا 40 تک کہیں پر بھی عول آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے مسئلہ بنایا مثال کے طور پہ شوہر کو دے دیا، اکیلا ہے، میت کی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو ملا نصف، میت کی اولاد نہیں ہے. 2 بہنیں ہیں، ان کو مل گیا ثلثان 16 ہیں. 16 اور 12 کو جمع کر لیں، تو ہم نے تو 24 سے مسئلہ بنایا تھا، 16 اور 12 جمع کیے، پتہ چلا وہ 28 پہ پہنچ گئے. بس اب ہم 24 کے بعد آگے 28 لکھ دیں گے. اب کل مال کے آپ نے 24 حصے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کل مال کے آپ نے 28 حصے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ عول 40 تک بھی آ سکتا ہے. میں آخری مثال کرتا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھیں، میت کی اولاد ہے، جس کو جواب معلوم ہو وہ مجھے بتاتی رہیں. میت کی اولاد ہے، بیوی کو کتنا ملے گا؟ سمن. کتنا ہے مجھے بتائیں، میں لکھوں یہاں پر. 1/8. 3/24، 8 نہیں. ٹھیک ہے، وہ 8 والا طریقہ پرانا ہے. اچھا، بیٹیاں 2 ہیں، کتنا ملے گا؟ سلوسان. عدد بولیں 2. اچھا، ماں کو کتنا ملے گا؟ بیٹیاں موجود ہیں نا یہاں پر، اولاد موجود ہے. 4/24. شاباش. اچھا، اور باپ کو؟ بیٹی بھی ہے، بیٹی کی صورت میں باپ کیا بنتا ہے؟ 4/24. کہتے ہیں چھٹا حصہ لیتے ہیں، سدس مع العصبہ بنتا ہے. اب اس سب کو جمع کریں، 4 اور 4 8، 8 اور 16 24، اور 24 اور 3 27. تو کل مال کا عول کہاں تک آ گیا؟ 27 تک آ گیا. اب آپ نے کل مال کے 27 حصے بنانے ہیں. بات واضح ہے؟ یہاں پر 40 کا جو عول آتا ہے وہ والا مسئلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ 40 کا عول بھی آتا ہے 40 تک. میں اور کرتا ہوں، چلیں اس کو ہم کرتے ہیں. یہ استاد جی اس مسئلے کے اندر چونکہ 24 تھے لیکن 27 تک عول پہنچا ہے، تو اب باپ کے پاس تو عصبہ بننے کے لیے کچھ مال ہی نہیں بچا، تو صرف سدس ہی ملے گا اسے. ہاں سدس دیا ہے، تبھی تو ہم نے عصبہ لکھا ہی نہیں ان کا بطور فرض ہونے. اگر مال بچتا ہمارے پاس تو پھر باقی اس کو دیتے نا. اگر مال بچتا نا تو پھر مال اولیہ مسئلہ بنتا ہی نہیں. اگر مال بچ رہا ہوتا تو اولیہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، اولیہ تو ہوتا ہی تبھی جب بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آگے چلے جاتا ہے. عصبات ہوں تو کبھی بھی مسئلہ اول میں پھر تو بچ گیا آپ کے پاس، اور بچہ باقی ماندہ آپ عصبات کو دے دیتی ہیں. یہاں پر تو 24 سے حصے اوپر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پر دیکھتا ہوں کوئی مسئلہ غالباً 40 والا بھی ہے، کون سا ہو سکتا ہے. یہ بیوی ہے، ہم سیکنڈ لاسٹ مسئلہ حل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر میت کی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو کتنا ملے گا بتائیں جلدی سے، جلدی جلدی ربع. کتنا، میں کتنا لکھوں یہاں پر، روپیہ کتنا ہوگا؟ 6/24. 2 حقیقی بہنیں ہیں، کتنا ملے گا؟ 16/24. شاباش. 2 ماں شریک بہنیں ہیں، ان کا حصہ کیا ہے؟ ماں شریک بہنوں کا 3 حالتیں ہیں ان کی. جب کوئی 2 بھی بتا دوں. تو ماں شریک بہنوں کو میرا خیال نہیں ملے گا پھر. کیوں بھائی؟ ماں شریک بہن بھائی ذوی الفروض میں سے ہیں. اکیلا بھائی یہ جو ذوی الفرض ہے، ماں شریک بھائی. تینوں طرح کی بہنیں، حقیقی بہن، باپ شریک، ماں شریک، تینوں ذوی الفروض میں آتی ہیں. لیکن حقیقی بھائی اور باپ شریک بھائی یہ عصبات میں آتے ہیں، اور بھائیوں میں صرف یہی ایک بھائی ہے ماں شریک جو ذوی الفروض میں آتا ہے.
سر یہ دو ہوں یا دو سے زائد ہو تو ان کو سلس ملتا ہے نا. اچھا سلس کتنا ہو گیا ان کے بتائیں پھر. 8. ٹھیک ہے. اچھا ماں کا کیا حصہ بنے گا یہاں پر؟ 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں, ماں کا حصہ بھی سدس 4/6 24. اب جلدی سے ہم جمع کریں اس کو اگر, تو 8 اور 16 24, 24 اور 4 25 26 27 28, 28 اور 6 29 30 31 32 33 40 والا مسئلہ کہاں پر ہے؟ ان میں کوئی ایک مسئلہ ہوگا جہاں پر 40 کے بھی آ رہا ہوگا. چلے آپ وہ تمرین حل کریں گی تو وہ آ جائے گا. یہاں پہ انہوں نے قاعدہ یہ بیان کر دیا کہ 24 کا اول کہاں تک آ سکتا ہے؟ 40 تک آ سکتا ہے, اور یہ اول کبھی بھی 40 سے اوپر نہیں جائے گا. یہ اول 40 سے اوپر نہیں جا سکتا. تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کل کہ مسئلے 3 طرح کے ہو سکتے ہیں جب الفروض میں. اصلیہ جب اصل مسئلہ کے برابر سرابر تقسیم ہو جائے, اولیا جب اصل مسئلہ سے بڑھ جائے, ردیہ جب اصل مسئلہ سے بچ جائے. اول کے بعد اب ہم جا رہے ہیں اپنے آج کے آخری سبق میں ردیہ, رد کا بیان. ٹھیک ہے. رد کے بیان. اب رد کے بیان شروع میں جب الفروض نسبی سببی, تو ہم نے اس میں یہ پہلے جب الفروض کو ملے گا بچ جائے گا عصبات, اور لیکن دوبارہ جو ملے گا نا وہ صرف نسبی کو ملے گا, سببی کو نہیں ملے گا. اور اگر ذوی الفروض نہ ہو تو پھر نمبر 4 ذوی الارحام, اور وہ بھی نہ ہو تو نمبر 5 موسیٰ لہ بجمیع المال, وہ بھی نہ ہو تو نمبر 6 بیت المال. اب ہم پڑھ رہے ہیں رد کیسے کریں گے. تو چونکہ نسبی پر رد ہوتا ہے, سببی میاں بیوی پر, آسان الفاظ میں شوہر اور بیوی پر رد نہیں ہوتا, میاں بیوی پر رد نہیں ہوتا, اور باقی جو 10 افراد ہیں ان پہ رد ہوتا ہے. تو ہم مسئلے میں یہ دیکھیں گے کہ میاں بیوی ہیں یا نہیں. اگر نہ ہو تو پھر 2 صورتیں ہیں, اور اس کو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں عبارت میں. اصطلاحی تعریف رد کی کیا ہے؟ لٹانا لغوی تعریف. اصطلاحی ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد اگر 24 سے کچھ بچ جائے اور کوئی عصبہ نہ ہو تو دوبارہ ذوی الفروض نسبی کو ان کے حصوں کے مطابق دینا, سوائے زوجین کے ان پر رد نہیں ہوتا. نوٹ اگر مسئلے میں عصبہ آ جائے تو مسئلہ کبھی ردیہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا نا. اگر مسئلے میں کبھی عصبہ آ جائے تو مسئلہ ردیہ نہیں بن سکتا, چونکہ رد تو تب ہوگا نا جب بچ جائے گا, اور آپ دوبارہ اس کو ذوی الفروض پہ لٹائیں گے. تو جب مسئلے میں کوئی عصبہ ہے ہی نہیں, جب مسئلے میں کوئی عصبہ ہے ہی نہیں تو آپ دوبارہ ان کو ذوی الفروض پہ رد کر دیں. اب ان کی 4 قسمیں بنتی ہیں, وہ ہم حل کرنے جا رہے ہیں. قاعدہ نمبر 1, احد الزوجین نہ ہو. احد الزوجین کہاں چلے گا؟ کیا ہو گیا؟ اچھا احد الزوجین نہ ہو اور ذوی الفروض نسبی میں سے ایک جنس ہو. احد الزوجین یعنی میاں بیوی میں سے کوئی بھی نہ ہو, ذوی الفروض نسبی میں سے ایک جنس ہو, صرف بیٹیاں ہیں یا صرف جو ہے نا بہنیں ہیں, صرف باپ شریک بہنیں ہیں, کوئی ایک جنس ہو ذوی الفروض میں سے. تو مسئلہ ان کے رؤوس رأس ان کی جمع ہے, رأس کہتے ہیں سر کو. مراد یہاں پر یہ کہ ان کی تعداد سے, ان کے عدد سے بنایا جائے گا, ان افراد کو ہم شمار کریں گے اور اس سے بنائیں گے. تو یہاں پہ 2 بیٹیاں ہیں, کل مال کے آپ نے 2 حصے کی اور اس سے آپ نے مسئلہ بنا دیا. ٹھیک ہے, بات واضح ہے؟ میرا قلم کہاں چلا گیا؟ یہاں شروع ہو رہا تھا. صاحب آپ کی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. اچھا تبھی میں حیران کیوں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے دوبارہ کرتا ہوں. ہاں یہ قلم بھی آ گیا نا.
देखें अहद ज़ौजैन ना हो और ज़वील फरूज नसबी में से एक जिन्स हो, तो यहाँ पर एक बेटी और एक बेटी, अगर 4 बेटियां हों 5 बेटियां हों, एक ही जिन्स शुमार होगी, तो हम क्या करेंगे, उनके रूस से 5 बेटियां हैं, बस उनकी तादाद क्या है 5 से मसला बनाएंगे, हर बेटी को एक एक देते चले जाएंगे। क्या हो गया, क्या पता नहीं, ये शायद जाम हो गया, 1 मिनट में इसको सेट कर लूं। ये काम करें, मेरी स्क्रीन को किसी तरह से ऑफ करें जरा। सर मुझे होस्ट बना दे, मैं कर देती हूँ। मोबाइल स्क्रीन काम ही नहीं कर रही, या मुझे निकालना, 1 मिनट, क्लास से रिमूव करें मुझे। जी सर अब देख लें, रिमूव करनी अब ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया। जी ठीक। ओके, मुझे दोबारा होस्ट बनाया, ठीक है, शुक्रिया। जी सर बना दिया। ये पहला कायदा आप समझ गई, ज़वील फरूज नसबी में से एक जिन्स हो तो उनकी तादाद से आप मसला बनाएंगे। 5 बहनें हैं, बस 5 बहनों, मतलब बहनों को कितना मिलता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलता है ना। अगर आप यहाँ पे सुलुसान दे दें, इनको 16 दे दें, 24 में से 16 दे दें, बाकी 8 बच जाएगा, वो 8 भी आपने दोबारा इन्हीं पर लौटाना है। तो आप क्या करेंगी, बजाय 16 देने के उनकी तादाद 1 2 3 4 5 5 है, कुल माल के 5 हिस्से बनाए और हर बहन को या हर बेटी को आपने एक एक हिस्सा दे दिया। कायदा नंबर 2, ज़वील फरूज नसबी में से 2 या 3 जिन्स हों, लेकिन इसमें भी क्या शर्त है कि अहद ज़ौजैन ना हो। पहली 2 सूरतों में अहद ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी, मियाँ या बीवी, इन दोनों में से कोई भी एक ना हो। तो अगर ज़वील फरूज नसबी 2 या 3 जिन्स हों तो मसला हिस्सों यानी कुसूर, बटे के ऊपर जो आप आदत लिखती हैं, उनके मजमूए से बनाएंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देखें, यहाँ पर अगर आपने माँ को 2 माँ शरीक भाई हैं तो माँ को आपने दे दिया छठा हिस्सा 4/24, छठा हिस्सा दे दिया। माँ शरीक भाई कितने हैं 2, इनको मिलेगा सुलुस, वो आपने दे दिया 8/24। अब 8 और 4 को जमा करें 12, आधा माल बच गया, ठीक है, 24 में से आधा माल बच गया, वो हमने क्या करना है, दोबारा इन्हीं पर लौटाना है। तो उसका हल ये बताया गया, कि 8 को और 4 को जमा करें, बस उनके मजमूए से आप मसला बना दें, तो कुल माल के आपने 12 हिस्से करने हैं, 24 हिस्से नहीं करने हैं। अब सारा के सारा माल इन पर लौट जाएगा। ये 2 हिस्से भी इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वाज़ेह हो गए। ठीक है, अच्छा नंबर 3, अहद ज़ौजैन हो और ज़वील फरूज नसबी में से एक जिन्स हो, तो अहद ज़ौजैन के हिस्से को आप 24 से मनफी करेंगी, जो भी बचेगा वो आप ज़वील फरूज नसबी को दे देंगी। इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं कि बेटियों को वैसे कितना मिलता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलता है 16/24, और शोहर को अगर मैयत की औलाद हो तो कितना मिलता है, रुबा, ठीक है, और रुबा यहाँ पर क्या है 6, ठीक है, रुबा यहाँ पर क्या है 6, तो शोहर को आपने दे दिया चौथाई और बेटियों को आपने दे दिया सुलुसान। अब मुझे बताएं 6 और 16 को हम जमा कर लें तो पीछे हमारे पास 2 हिस्से तो बच गए, वो हमने क्या करना है, दोबारा लौटाने हैं। तो उसका हल ये दिया गया, चूंकि अहद ज़ौजैन मौजूद है तो अहद ज़ौजैन को उसके हिस्से दिया और 6 को 24 से मनफी किया, बाकी पीछे 18 बचे, वो सारा माँ बाकी आपने इसको दे दिया। ये तब होगा जब अहद ज़ौजैन हो और ज़वील फरूज नसबी एक जिन्स हो, अहद ज़ौजैन हो और ज़वील फरूज नसबी एक जिन्स हो, तो ज़वील फरूज नसबी को अहद ज़ौजैन का हिस्सा 24 से मनफी करने के बाद सारा जो बचेगा वो आपको दे देंगे। ये 3 सूरतें वाज़ेह हो गई। अगर ये समझ गई अच्छे से तो अब हम चलते हैं अपने इस चौथे कायदे की तरफ, और ये चौथा कायदा पेचीदा नहीं है, अलबत्ता समझने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे अच्छे से।
کہہ رہے ہیں پہلے احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر احد الزوجین کو حصہ دیں گے. احد الزوجین یعنی میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک, اور ان کا ما بقیہ آپ ایک طرف لکھ دیں گی. تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا, ایک مسئلہ حل ہو گیا. نمبر دو ذوی الفروض نسبی کے حصوں کو قصور کو مجموعے سے ذوی الفروض نسبی کے حصوں یعنی قصور کے مجموعے سے آپ الگ مسئلہ بنائیں گی, اور پھر مجموعے سے ہم کو, میں اس کو ذرا ایک منٹ کاپی میں کرتا ہوں. میں ذرا کاپی میں لکھ لوں پھر یہاں پہ آپ کو لکھ کے سمجھاتا ہوں. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی استاد جی مجھے نہیں جا رہی, آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے. آ رہی. اچھا اب معلم بتائیے کہ وہاں میں کون کون لوگ ہیں؟ جی استاد کیا فرمایا آپ نے؟ چوتھی جو قسم ہے رد کی, چوتھا قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کون کون ورثہ ہیں؟ صاحب آپ کی کتاب شیئر نہیں ہے. میں نے وائٹ بورڈ شیئر کی ہے نا. اچھا میں دیکھ لیتا ہوں سب, کتاب میں دیکھ لیتا ہوں. بیوی ہے, 4 بیٹیاں ہیں, دادی ہے. ٹھیک ہے, وائٹ بورڈ تو نظر آ رہا ہے نا آپ کو سب کو؟ جی نظر آ رہا ہے. بیوی, 4 بیٹیاں, بس میں 4 لکھ رہا ہوں, بیٹیوں کی جگہ نہیں ہے, اور یہاں پر دادی. ٹھیک ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ بیویاں, 4 بیٹیاں اور دادی. اب بیویوں کو, بیوی کا حصہ کیا بنتا ہے بیٹیوں کی موجودگی میں؟ سمن 3/24. 3/24. یہ ہم نے لکھ دیا 3/24. یہ مسئلہ آپ نے الگ حل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ کے بائیں ہاتھ پر 2 طائفے ہیں, یہ مسئلہ آپ نے الگ حل کرنا ہے. 3/24 آپ نے لکھا, اور ماں بقیہ کتنا ہے 24 کو آپ جب سمن کو 3 کو آپ 24 سے منفی کریں گی تو پیچھے ماں بقیہ وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں برابر میں, ماں بقیہ 21. ٹھیک ہے, ماں بقیہ 21 ہو گیا. اب 4 بیٹیاں ہیں, ان کے حصے کیا بنے گا؟ سلوسان 16/24. 16/24 ہو گیا. اور دادی کا حصہ, دادی کو اولاد کی موجودگی میں کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا. کیوں بھائی؟ اولاد کی موجودگی میں دادی وارث ہے, سدس ملتا ہے نا. ٹھیک ہے, اب یہ 16 اور 4 اس کو ہم جمع کریں گے. 16 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 20. اس مجموعے کو آپ لکھ دیں اوپر 20. ٹھیک ہے, اوپر ایک طرف یہ ان کا مجموعہ ہے, یہ بنات کا اور دادی کا مجموعہ ہے, یہ آپ نے ایک طرف لکھ دیا, 20 آ گیا. اچھا, اب حصہ کیسے نکالنا ہے ہم نے, ان کا حصہ کیسے؟ اب اس 20 کو آپ نے ضرب دینا ہے اس 24 میں بھی. 20 ضرب 24, وہ وہاں پہ جواب غالباً 140 سے کیا ہے اس کا جواب میں دیکھ لیتا ہوں. ایک منٹ. 480. یہاں دیکھیں, بیوی کو آپ نے دے دیا سمن, میں یہی پہل کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں سمجھ میں آئے. بیوی کو ہم نے دیا سمن اور ماں بقیہ ایک طرف لکھ دیا 21. ٹھیک ہے, ماں بقیہ ایک طرف لکھا, یہ مسئلہ حل ہو گیا. بیٹیوں کو آپ نے دیا سلوسان 16, دادی کو دیا سدس 4. اب ذوی الفروض نسبی کے حصوں کو ہم نے جمع کرنا ہے, 16 اور 4 مجموعہ سہام 20. ٹھیک ہو گیا. اس مجموعہ سہام کو ہم نے اصل مسئلے میں ضرب دینا ہے 24 میں. دیکھیں یہاں ضرب دیا جا رہا ہے, 20 24 میں ضرب دیے گئے
تو کل ہمارے پاس جواب آئے 480. اب اصل مسئلہ جو ہوگا یعنی کل طریقہ جس کو آپ تقسیم کریں گی وہ آپ نے 480 حصوں پر تقسیم کرنا ہے. یعنی ایک بندے کے پاس اگر کئی لاکھ روپے ہوں تو وہ ہم نے 480 پر تقسیم کرنے ہیں. اصل ہم نے 480 حصے بنانے ہیں ان کے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو بیوی کا حصہ ہے یہ ہم ضرب دیں گے مجموعہ سہام 20 میں. ٹھیک ہے. احد الزوجین کا حصہ ضرب دیا جائے گا مجموعہ سہام میں. تو 3 0 0 اور 3 2 6 دیکھیں 60 آ گیا. ٹھیک ہے. احد الزوجین کا حصہ اس مجموعہ سہام میں ضرب دیا گیا اور ان ذوی الفروض نسبی کے حصوں کو ضرب دیا جائے گا ما بقیہ میں. احد الزوجین کے ما بقیہ میں. لہذا 16 کو 21 میں ضرب دیا تو جواب آیا ہمارے پاس 336 اور 4 کو جب ہم نے 21 میں ضرب دیا تو جواب آیا 84. دوبارہ سنیں اس کو. احد الزوجین کا مسئلہ الگ حل کرنا ہے. ذوی الفروض نسبی کے حصہ ہم نے مسئلہ الگ حل کرنا ہے. درمیان میں نے ڈال دیا خط. احد الزوجین کو ان کا حصہ دیا 24 میں سے ما بقیہ ایک طرف لکھ دیا 21. ذوی الفروض نسبی چونکہ اچھا اس سے بھی پہلے ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ آیا مسئلہ ردیہ بھی ہے یا نہیں. اب ردیہ کو سمجھیں. 16 کو اگر ہم 4 سے جمع کرتے ہیں 20 ہو گئے. 20 میں مزید ہم یہ 3 ڈالتے ہیں تو 23 ہو گئے. تو ایک حصہ بچ گیا یا نہیں بچ گیا. اب وہ ایک حصہ ہم نے رد تو کرنا ہی ہے. کس پہ رد کریں؟ بیوی پہ تو رد نہیں ہوگا تو وہ ہم نے ان لوگوں پہ رد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں پہ رد کرنے کے لیے علماء نے جو قانون بیان کیا اور یہ والا قانون جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قدیم طریقہ ہے. یہ جدید طریقے میں نہیں آتا. یہ قدیم طریقہ ہی ہے رد کے یہ والا قانون. احد الزوجین کو ان کا حصہ دے کر ما بقیہ ایک طرف لکھ دیا. ذوی الفروض نسبی کے حصوں کو جمع کر کے ان کا مجموعہ سہام ایک طرف لکھ دیا. اس مجموعہ سہام کو اصل مسئلہ 24 میں ضرب دیا. حاصل جواب 480 آ گیا. اب اس حاصل جواب 480 سے ہم نے ہر وارث کے حصے کو پہچاننا ہے کہ بیوی کا حصہ کیا بنے گا, بیٹیوں کا کیا بنے گا, دادی کا حصہ کیا بنے گا. اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ احد الزوجین کے حصے کو مجموعہ سہام میں ضرب دیا جائے. اور یہ مجموعہ سہام یہاں پر مضروب بھی ہے, اس کو ضرب بھی دیا گیا. مجموعہ سہام میں ہم نے ضرب دیا تو 3 کو جب آپ 20 سے ضرب دیں گے جواب آئے گا 60. اچھا اب ذوی الفروض جو دوسرا مسئلہ ہمارے بائیں ہاتھ پر تھا ان میں ہر وارث کے حصے کو ہم نے ما بقیہ میں ضرب دینا ہے. تو 16 کو ما بقیہ میں ضرب دیا جواب آیا 336. 4 کو ما بقیہ میں ضرب دیا جواب آیا 84. اب آپ جمع کریں 84 کو جمع کریں 336 کو جمع کریں اور 60 کو جمع کریں جواب آئے گا 480. کلیئر ہے؟ جی استاد جی یہاں سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ یہاں تک سمجھ میں آیا آپ کو؟ پھر میں سبق روکتا ہوں, سوالات کی طرف ہی آتا ہوں انشاءاللہ. آگے یہ تمرین بھی آپ حل کریں گی تو انشاءاللہ یہ بات مزید اچھے سے واضح ہو جائے گی. بس سبق یہاں پہ میں اینڈ کر رہا ہوں. اب آپ سوالات کی طرف آ جائیں. میں اسکرین ایک منٹ. جی اب سوالات کر سکتے ہیں آپ. ریکارڈنگ چاہے تو چلنے دیں, چاہے تو آپ پیشنٹ کو آف کر دیں چونکہ وہ پھر یوٹیوب پہ کافی لمبی ہو جاتی ہے ریکارڈنگ. جی استاد جی میں نے یہاں کوئی سوال نہیں ہے تو پھر کلاس اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. والد کی اکلوتی اولاد ہوں. میں اپنے والد کی اکلوتی. اچھا میری والدہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. ایک منٹ مجھے تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا یہ سوال. میں اپنے والد کی اکلوتی اولاد ہوں. میری والدہ کی 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. میرے والد جو بہن یعنی یہ ستیلی ماں ہے آپ کی, ایسا ہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اس طرح سے کہ ہماری مدر ایک ہی ہیں, لیکن جو والد ہیں نا, مطلب میری والدہ کی پہلے شادی بڑے بھائی سے ہوئی اور ان کی وفات کے بعد پھر میری والدہ کی شادی چھوٹے بھائی سے ہوئی. تو میری والدہ کے جو پہلے بچے تھے وہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی, اور میں اکلوتی ہوں. یعنی والد سے میں ایک ہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے. یعنی آپ جو ہے وہ آپ جو ماں شریک بہنیں ہیں
بہن بھائی ہیں. یہ دو، ایک بیٹی اور دو بیٹے لکھے ہیں، آپ کا ان سے تعلق ماں شریک کا ہوا. ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے. ان کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں. آپ سارے اخیافی بہن بھائی ہیں. جی سر میرے والد نے اپنی زندگی میں جو ہے تقسیم کر دیا تھا اپنا جتنا بھی تھا نا ان کے پاس زمین وغیرہ جو بھی تھی، تو ٹھیک اس ہے. طرح سے تو ابھی میری بہن کی بھی ڈیتھ ہو گئی. میرے والد کی زندگی میں میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی. میرے والد نے جائیداد میں انہیں حصہ نہیں دیا تھا، جو بیٹے ٹھیک ہیں ہے. انہیں حصہ دیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر جو ایک مکان تھا اسی کی ڈویژن ہوئی تھی، تو وہ آدھا مکان جو تھا وہ میرے حصے میں آیا. اب میرے والد کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، میری والدہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، ایک بھائی کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اب جسٹ میں باقی ہوں. تو ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ جو انہوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں جو تقسیم ہوا وہ وراثت، جس طرح کا یہ قانون اب چل رہا ہے، آپ نے بتایا تھا کہ وہ ہبہ ہے یا کیا ہے، اور ابھی جی یہ جی جو ترکہ ہے یہ ان کی وفات کے بعد ہے. تو ابھی سر کیا صورتحال ہوگی اس میں؟ ابھی ایسا ہے کہ چونکہ آپ بتا رہی ہیں تقریباً سب کا انتقال ہو گیا، آپ اکیلی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر نصیب فرمائے. اچھا اب ایسا ہوگا کہ والد صاحب نے جو زندگی میں تقسیم کیا وہ تو ہبہ ہو گیا نا، وہ انہوں نے اپنی زندگی میں تصرف کیا، وہ ان کے اختیار تھا. جس کو جتنا دیا کوئی بات نہیں، جس کو نہیں دیا کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے ایک بیٹی کو نہیں دیا اور بیٹوں کو دے دیا، وہ انہوں نے زندگی میں دیا. اب جب والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ کی مغفرت فرمائے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی انتقال کے وقت جو ان کی ملکیت میں تھا، والد صاحب کے انتقال کے وقت جو ان کی ملکیت میں تھا، اس میں جو زندہ ورثہ ہیں وہ حقدار ہیں. تو اس میں آپ کا حق ہے. ایک نمبر دو، آپ کے جو بہن بھائی انتقال کر گئے ہیں، معاشرے کے بہن بھائی، تو ان کی ملکیت میں یعنی چاہے ابو کی طرف سے، ان کی والد صاحب کی طرف سے آیا تھا یا کہیں اور سے آیا تھا، انہوں نے خود کمایا، جو بھی تھا، تو ان کے انتقال کے بعد چونکہ آپ حیات ہیں اور ان کی وفات ہو گئی، تو ان کی وراثت میں آپ حقدار ہیں. والد صاحب کے انتقال کے وقت ان کی ملکیت میں جو کچھ تھا اس میں حقدار ہیں، اور بہن بھائیوں کے انتقال کے وقت جو ان کی ملکیت میں جو کچھ بھی تھا، چاہے وہ والد صاحب سے ملا، انہوں نے خود کمایا، کسی اور نے ان کو ہبہ کیا، کہیں سے بھی ان کے پاس آیا، تو ان کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس کی آپ حقدار سر ہیں. اس طرح سے تھا کہ جو میرے والد کا جو آبائی مکان تھا نا، یعنی جی جی میری والدہ کی دو بھائیوں سے ایٹ اے ٹائم جب شادی ہوئی، پہلے بڑے بھائی سے پھر چھوٹے بھائی سے، تو جو ان کو اپنی ان کی جو جگہ تھی نا وہ تقریباً 3.5 مرلے کی تھی، جو دونوں بھائیوں کی ملا کے تھی. وہاں پہ میرے ایک بڑے بھائی کو گھر ملا، اور جو میری والدہ نے یا والد نے، اس چیز کی مجھے انفارمیشن نہیں تھی، 7 مرلے کا مکان جو چھوٹے بھائی کو ملا بنا ہوا. ٹھیک اور ہے. اس کے بعد میرے اپنے والد کی جو ان کی اپنی انکم سے انہوں نے جگہ بنائی تھی، وہ تقریباً 1 کنال جگہ تھی جو انہوں نے تقسیم کی. اس میں میرے ٹھیک بھائیوں ہے. کی انکم یا جائیداد اس طرح سے نہیں تھی کہ چونکہ وہ اپنا سسٹم کرتے تھے اور میرے والد جو تھے وہ اپنا کرتے تھے. تو میرے والد نے جو کیا اس لیے کہ تاکہ یہ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے تو میں انہیں اپنا حصہ دیتا ہوں تو یہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، بیٹے بنیں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور آخری ٹائم جب تھا ان کا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ان پہ مقدمہ کرو اور ان سے واپس لے لو. تو لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. آخر میں وہ چاہتے تھے کہ انہیں کچھ بھی نہ ملے. تو ابھی وہ تو نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں، وہ اپنی زندگی میں اگر لیتے نا تو ہبہ میں رجوع ہو سکتا ہے، اگر یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر اپنی زندگی میں، اور انہوں نے ہی دیا تھا، تو وہ اپنی زندگی میں اگر چاہتے تو واپس لے سکتے تھے، رجوع ہو سکتا ہے ہبہ میں، اگرچہ ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن اب ان کی تو وفات ہو گئی، اللہ ان کو درجات بلند فرمائے. تو اب ان کی وفات کے بعد وہ اب اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وہ بیٹوں کی ہی ملکیت ہے اور بیٹوں کی ہی اس میں حق ہے، چونکہ وہ والد صاحب خود دے کر گئے ہیں انہیں. اب بیٹوں کی وفات کے بعد جو آپ کے بھائی ہیں، ان کی وفات کے بعد جو ان کے ورثاء ہیں، اور ان میں آپ بھی ہیں، ٹھیک ہے، معاشرک نسبت سے آپ بھی ان کی بہن ہیں، تو اس میں آپ ان سے مطالبہ کر سکتی ہیں معاشرک بہن. اگر ہاں بیٹوں کی اپنی اولادیں ہیں اور ان میں ان کے بیٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے بھائیوں سر کی اگر بیٹی ہیں. میرا ایک بھائی جو ہے نا وہ بھی زندہ ہے، لیکن اس کا اور میرا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے اس بھائی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ اپنے باپ کو سپورٹ کیا تھا، تو میں نے تم سے اس چیز کا حساب لینا ہے.